الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ محترم حضرات، عارف باللہ ولی کامل حضرت مفتی اعظم صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب ہمارے سامنے جلوہ فروز ہیں، اور اس مسند پر بہت سے علماء کرام جو حقیقت میں نبیوں کے وارث ہیں وہ تشریف فرما ہے۔ ان کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم گفتگو کرے تو کیا کرے، کچھ سنائے تو آپ کو کہاں سے سنائے؟ دامن خلی، نگاہ کوتاہ، عمل سے عاری، پھر کیا سنائے؟ مگر حضرت مولانا محبوب صاحب نے بہت بڑی ذمہ داری ہم سب کے کاندھوں پر رکھی، اور اپنی بے پناہ محنت، مشقت اور جد و جہد سے ہم سب کو جمع فرما دیا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمیں کچھ دے دے تبھی مل پائے گا۔ اس نے اپنا در نہ کھولا، اس نے اپنا دروازہ ہم پر وا نہ کیا تو ہم محروم لوٹ جائیں گے۔ اے مولا، یہ تیرے مخلص بندے، تجھ پر ایمان لانے والے، تیری کتاب کو سینوں سے لگانے والے، یہ معصوم طلبہ اپنی بے گناہ زبانوں سے تیری کتاب کی تلاوت کرنے والے، تیری مسجدوں میں چراغ جلانے والے، تیرے گھر کو طاہر و مطہر رکھنے والے یہاں آج جمع ہیں، اور محض اے اللہ یہ تیری نسبت پر آئے ہیں، تیرا پیغام سننے آئے ہیں، تیرے علماء کی زیارت کو آئے ہیں، کچھ لینے آئے ہیں۔ اے مولا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو نوازنے پر آئے،
تو فرعون کی بیوی آسیہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، فرعون کے گھر میں کام کرنے والی باندی کو ایمان کی دولت سے لازوال کر دے، تو دینے پر آئے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمائے، اور تو دینے پر آئے تو حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو قبول فرمائے اور ان کی پکار پر آیات اتارتا چلا جائے، وہ شرطیں لگاتے چلے جائیں اور آپ اس کی شرط کو قبول فرماتے جائیں یہاں تک کہ وہ بنیاد بنے، اور آپ اعلان فرما دیں قیامت تک کہ وہ مومنین، وہ میرے بندے، وہ انسان جو ظلم اور گناہ کر کے پچھتا رہے ہوں، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، میں سارے گناہوں کی بخشش پہ قادر ہوں اور ان کے گناہ بخش دوں۔ تھوڑی دیر کا ہمارا بیٹھنا بہت قیمتی ہے، اور مبارکباد دیتا ہوں اس پورے مجمع کو۔ یوں ہی آپ نہیں چلے آئے۔ حکیم اختر صاحب جو عارف باللہ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکارائی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکارائی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ اللہ نے چاہا کہ وہ آج آپ کو یہاں جمع فرمائے۔ حضرت مولانا محبوب صاحب کے دل میں یہ داعیہ، یہ جذبہ، یہ تڑپ، یہ کسک پیدا ہوئی، اور انہوں نے مجھ جیسے شخص کو یہاں بلا کر جمع کر دیا۔ کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میری ارقین فیال۔ عنوان چونکہ طے ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان کے تحت ہی آپ سے گفتگو ہو جائے۔ عنوان ہے تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ۔ سچی بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا اس دور کے لیے، اس 21ویں صدی کے لیے، اور 15ویں صدی ہجری کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ ذرا 1500 برس پہلے زمانے پر نگاہ دوڑائیے، ظلمت کی اندھیری رات پوری اس کائنات پر چھائی ہوئی تھی، ابلیس بانسریاں بجا رہا تھا، شہنائیاں بجا کر ناچ رہا تھا کہ میں نے زمین سے اصلاح پسندوں کا خاتمہ کر دیا، میں نے اللہ کے رہبر اور رہنماؤں کو چن چن کر قتل کر دیا، وہ کتاب جو آسمان سے آئی تھی اسے میں نے اپنے چیلوں اور چپاٹوں کے ہاتھوں ترمیم اور تبدیل کرا دیا۔ اب کون ہے زمین پر جو اصلاح کا پیغام لے کر آئے؟ اب میری ہی ضروریت ہے، میرے ہی چاہنے والے ہیں۔ اگر کچھ دلوں میں توحید کا چراغ روشن بھی ہے تو وہ صرف دل کی حد تک باقی ہے، اگر کسی کے پاس الہیت اور خلوص باقی ہے تو وہ صرف دماغ کی حد تک ہے۔ وہ اپنی فوجوں کو یہاں تک لے کر آیا کہ خانہ کعبہ میں 360 معبودان باطل کی پرستش ہوتی رہی، شروع ہو گئی۔ بے حیائی اپنے عروج پر پہنچی، کیا بازار اور کیا جنگل، صحرا اور آبادیاں اور گھر تو تصور سے بالا تر۔ خانہ کعبہ میں انسان اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، وہ طواف ننگے بدن اور ننگے جسم ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق اس طرح پامال کیے جا رہے ہیں کہ کوئی اور تو درکنار، دشمن تو دور، سگا باپ اپنی بیٹی کے گلے پر چھری چلاتا ہے، یا زمین میں ہزاروں من مٹی کے نیچے اسے دفن کر کے آتا ہے، چوپال پر بیٹھتا ہے اور فخریہ بات کرتا ہے، آج میں نے صرف نازک کا قتل کر دیا، پڑوس کی بیٹی کا نہیں، کسی دوسری عورت کا نہیں، اپنی معصوم لخت جگر جو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، اسے زمین میں اس کی چیخوں کے ساتھ، اس کی آہوں کے ساتھ، اس کی ہچکیوں کے ساتھ معصوم
کراہوں کے ساتھ دفن کر کے آتا، اور معاشرے کے بگاڑ کا یہ عالم تھا کہ اس کو کوئی لعنت اور ملامت نہیں کرتا، کوئی اس کا بائیکاٹ نہیں کرتا، کوئی اس سے یہ نہیں کہتا کہ تو ظالم ہے، تو قاتل ہے، تو نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ اس کی پیٹھ تھپتھپائی جاتی، اسے انعامات سے نوازا جاتا، اور اس سے کہا جاتا کہ واہ شاباش، تو ہے جیالہ جس نے ایک معصوم چیخوں کو ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن کر کے بہادری کا تمغہ حاصل کیا۔ یہ تھا معاشرہ۔ کیا حل ہوگا؟ انسان بھول گیا تھا کہ اس کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ بھوک لگتی تو زندہ اونٹ کی جسم سے گوشت کی بوٹی نکالتا اور اسے زندہ چبا جاتا، کچا چبا جاتا، یہ اس کی وحشی پن تھا۔ سامنے مردار پڑا ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے، تعفن ہے، اسے اٹھاتا اور کھا جاتا۔ بے وقوفی اور احمق پن کا یہ عالم تھا کہ جو معبود حلوے کا بنایا تھا سفر میں اسے جیب میں ساتھ لے کر چلتا، اور جب بھوک لگتی تو اسے ہی کھا جاتا۔ یہ عالم تھا اس روئے زمین کا۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی نبی روئے زمین پر نہیں تھا۔ تو ابلیس جشن نہیں منائے گا تو کون منائے گا؟ لہذا شراب اس طرح پی جاتی جس طرح پانی کوئی پیتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ جوا کھیلتے، پورا دن جوئے میں گزر جاتا، اونٹ ہار جاتے، بکریاں ہار جاتے، اولادیں ہار جاتے، بیوی کا سودا کر لیتے۔ بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ کوئی رشتہ اور ناتا نہیں تھا۔ نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے سارے رشتے پامال کر دیے تھے۔ نہ بہن کا کوئی رشتہ تھا، نہ ماں کا کوئی تقدس تھا، نہ بیٹی کی کوئی پاسداری کرنے والا تھا۔ چاروں طرف وحشی پن تھا، درندگی تھی۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ درندے بھی اس وقت اس انسان سے شرما جاتے۔ یہ کمزور کو دیکھتا تو پھاڑ ڈالتا، اپنے ہاتھوں سے دستور لکھے، قانون لکھے اور بس قانون بنا لیا۔ حکومت طاقتور کی ہے، حیثیت طاقتور کی ہے، تمام قانون طاقت والوں کے لیے ہیں۔ کمزور کا نہ کوئی پرسان حال، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی اس کو پناہ دینے والا، کوئی نہیں تھا اس روئے زمین پر۔ غلام عام طور پر بازاروں میں بھیڑ بکریوں کی طرح بیچے جاتے ہیں۔ لوگ ڈاکہ صرف سونے اور چاندی پر نہیں، انسانوں پر ڈاکہ زنی کرتے، معصوم بچوں کو لوٹ کر لے جاتے اور ان کو بازاروں میں بٹھا دیتے۔ گراہک آتے، بائر آتے، خریداری برتنوں کی نہیں، مٹی اور زمین کی نہیں، بلکہ اس معصوم کی بولی لگتی، اسے خریدا جاتا، اس کی آنکھ میں آنسو ہوتا، یہ اپنی ماں کو یاد کرتا، ماں قافلے سے جدا ہو گئی، باپ میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، بہن کو اٹھا کر لے گئے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ اور یہ معصوم بازار میں بیٹھا ہوا ہے، گراہک آتے ہیں، اس کی بولیاں لگاتے ہیں، درہم و دینار اس کی بولیاں لگتی ہیں، اور یہ معصوم جو بھی زیادہ سودا کر لے اس کا غلام بن جاتا، اور اس کی زندگی کی سانسیں غلام ہو جاتی۔ اس کی حیثیت ایک جانور سے بھی بدتر تھی۔ وہ جو کماتا وہ اس کا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کا آقا، اس کا مالک اس کے ساتھ جو کچھ کرتا وہ روا تھا، کیونکہ اس کا اپنا غلام تھا۔ وہ چاہے تو اسے ذبح کر دے، وہ چاہے تو اسے آگ کے تندور میں بھون ڈالے، وہ چاہے تو پھر اسے دوسرے کے ہاتھوں بیچ ڈالے۔ یہ زمین کس طرح کراہ رہی تھی۔ ہاں انسانوں کو آزادی نہیں تھی، جانوروں کو آزادی تھی، وحشی درندوں کو آزادی تھی، زہریلے ناگوں اور سانپوں کو آزادی تھی۔ ایسے عالم میں اللہ رب العزت کی نظر رحمت، اس کی نظر کرم جس طرح بار بار اس زمین پر پڑی ہے، اس انسانیت کو بچانے کے لیے، انسانوں پر کرم کرنے کے لیے، پھر اللہ رب
العزت کی نظر کرم اس زمین پر پڑی 571 عیسوی ہے کہ اللہ رب العزت نے عبداللہ کے گھر میں، ہاشم کے گھرانے میں آمنہ کی کوکھ سے ایک نور کا جلوہ رونما کیا اور جس سے پورا عالم منور کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت موت تھی قیصر کے لیے، یہ پیغام تھا کسریٰ کے لیے۔ جیسا کہ سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، ایران میں ہزاروں سال سے جلنے والے آتش کدہ جس کی آگ کو بجھنے نہیں دیا جاتا تھا اور منحوس سمجھا جاتا تھا، نحوس سمجھا جاتا تھا، اگر آگ بجھ گئی تو یہ منحوس ہے، لیکن اچانک یہ کیا ہوا کہ ایران کے کلیسا کی آگ یکدم خاموش ہو گئی، بجھ گئی، اور دنیا نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، اور اچانک کسریٰ کا جو قیصر کا جو محل تھا، جو دارالسلطنت تھا قیصر کا، جس کی حکمرانی کا ڈنکا بج رہا تھا برس برس سے، اچانک اس کی دیوار سے، اس کے گلے سے کندرے گرے اور زمین بوس ہو گئی۔ اعلان ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب قیصر کی قیصری نہیں چلے گی، اب کسریٰ کی کسرویت نہیں چلے گی، اب ایک یتیم کا راج ہونے والا ہے پوری دنیا پر، اور یہ یتیم عربوں کا بھی ہے، عجمیوں کا بھی ہے، گوروں کا بھی ہے، وہ کالوں کا بھی ہے، وہ عقل مندوں کا بھی ہے اور غیر عقل مندوں کا بھی ہے، وہ بچوں کا بھی رہنما ہے، وہ بوڑھوں کا بھی رہنما ہے، اس کے یہاں امیروں کے لیے بھی انصاف ہے اور اس کے لیے یہاں فقیروں کے لیے بھی انصاف ہے، اور وہ پشت پناہ ہے اور وہ والی ہے اور وہ مولا ہے کس کا؟ یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، ضعیفوں کا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ مولانا حالی علیہ الرحمہ نے کہا دنیا میں ایک نور روشن تھا مگر اس کے بھی ارد گرد اندھیرے منڈلا رہے تھے، اور وہ نور تھا خانہ کعبہ کا، کیونکہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے اور وہی پورے عالم کا ماوا، منجا اور مرجع ہے، لیکن اس کے چاروں طرف اندھیرے راج کر رہے تھے، ظلمتیں منڈلا رہی تھی، وہاں بھی چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کے بازو میں بازار لگتے اور یتیموں کے مال چھین لیے جاتے، کمزوروں کی زمینیں غصب کی جاتی، عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے۔ ایک یہ نور چمک رہا تھا کہ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے نور کو جلوہ نما فرمایا، اور وہ ہے عبداللہ کا در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں وہی نور جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، وہاں سے منتقل ہوا تو حضرت شیش کی پیشانی میں آیا، وہاں سے منتقل ہوا تو حضرت نوح کی پیشانی میں آیا، وہاں سے منتقل ہوا تو ان کی اولادوں میں آیا، وہاں سے منتقل ہوا تو حضرت ابراہیم کی پیشانی میں آیا، اور حضرت ابراہیم سے وہ حضرت اسماعیل کی پیشانی میں آیا، اور وہاں سے منتقل ہو کر وہ محمد رسول اللہ کی شکل میں دنیا میں جلوہ گر ہوا۔ دو نور ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصروف دعا ہیں، خلوت میں ہیں، اے مولا تو نے وہ دل نہیں دیا جو چچا ابو لہب کے پاس ہے، تو نے وہ قلب نہیں دیا جو ابو جہل کا ہے۔ اس دل میں درد ہے، اس دل میں غم ہے، اس دل میں ہمدردیاں ہیں، اس دل میں انصاف کی قوت بے پناہ اور عطا ہے۔ اے مولا راہ کون سی ہے، کس کو رہنما مانوں، کس کی راہ پر چلوں؟ یہودیت اپنی حقانیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور عیسائی اپنی حقانیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ مشرکین عرب جو میرے آبا و اجداد ہیں، یہ اپنے برحق ہونے کے علم بردار ہیں۔ ربا مجھے راہ
دکھا، مجھے راستہ بتا، ہاں ہاں راستہ دکھا دے مجھے مولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصروف دعا ہے، سچے خواب آنا شروع ہوئے، وہ خواب آپ نے حضرت خیت الکبریٰ سے بیان کرنا شروع ہوئے، دن اور رات آپ وہیں رہنے لگے، اس لیے کہ وہ معاشرہ جس میں شراب پی جا رہی ہو، وہ معاشرہ جس میں ناچ ہو، وہ معاشرہ جس میں وحشی پن ہو، وہ معاشرہ جس میں گندگی ہو، وہ معاشرہ جہاں انصاف نہ ہو، وہ معاشرہ جو برباد ہو چکا ہو، جہاں لوگوں کے جسم نوچے جاتے ہوں اور کھروچے جاتے ہوں، آپ کو اس معاشرے سے اجنبیت پیدا ہونے لگی اور آپ غار حرا میں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے لگے، گڑگڑانے لگے، دعائیں مانگنے لگے۔ فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک رات اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا جاؤ میرا دلارا جس کی تلاش میں ہے، جس کی تلاش میں وہ آیا ہے غار حرا میں، وہ خود نور ہے، وہ نورانی ہے، اور کعبۃ اللہ خود میرے جلووں کا مرکز ہے۔ تیسری چیز لے کر جاؤ جو سراپا میری زبان، میرا کلام، میری ہدایت ہے، میرا رہنما پیغام ہے۔ لہذا ایک رات آگے جبریل علیہ السلام قرآن مقدس کی پہلی 5 آیتیں لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی گفتگو جو اللہ نے بذریعہ وحی کی ہے، سب سے پہلا پیغام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، سب سے پہلے جو شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی ہے، جو میسج سب سے پہلے آیا ہے، جو پیغام آیا ہے، عربی زبان والے تو جانتے ہیں لیکن جو عربی نہیں جانتے وہ سن لیں، اور جہاں تک ہمارا پیغام پہنچے وہ سن لیں۔ قرآن کا پہلا لفظ ہے اقرأ، پڑھیے، پڑھنا شروع کیجیے، یہ ہے پیغام۔ اور اب پڑھیے اس کتاب کو جو آپ پر آنے والی ہے، اور اس وقت اس کی پہلی 5 آیتیں آئی ہیں۔ لہذا اگر غور کریں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے جو سب سے پہلے لفظ استعمال فرمایا وہ ہے اقرأ، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، کیونکہ اس وقت کے دور کو تمام مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جاہلیت کا دور تھا، وہ جاہل تھی قومیں، اور اس وقت کے جو بظاہر اپنے گھمنڈ اور گمان میں تھے اہل کتاب، وہ کہتے تھے ہم صاحب کتاب ہیں، بس ہم ہی علم داں ہیں، اور باقی کے یہ تمام کے تمام امیین ہیں، جن کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ امیین ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ اب اللہ رب العزت نے انہی امیین میں بعث فی الامیین رسولا، اللہ تعالیٰ نے ان امیین میں اپنا رسول بھیجا، اور وہ علم کی وہ کتاب لے کر آیا کہ جس کے سامنے سارے کے سارے علم سجدہ ریز ہو گئے اور سارے علم دا اس کے سامنے بونے ہو گئے۔ تو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ خالی کتاب تلاوت کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ ضابطۂ حیات اللہ رب العزت نے بنایا۔ اب زندگی کا ہر فیصلہ تمہارا اجتماعی ہو یا انفرادی اس کتاب کے مطابق ہوگا، لہذا تم اب آزاد نہیں ہو۔ دنیا میں یہ کتاب تمہارے لیے رہنما ہے، ذرا اس کتاب پر چلو تو یہ دنیا میں بگڑے ہوئے انسانوں کو صحیح منزل پر لے کر آئے گی۔ قرآن کی پہلی آیات اترنا شروع ہوئی، اور یہاں تک کہ 23 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطے کو اس اعلان کے ساتھ کامل کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر
دیا. اے لوگوں، ہم نے یہ نعمت تھوڑی سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، یہ ہم نے کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اس کا کچھ حصہ ہم نے لوط علیہ السلام کو دیا تھا، ہم نے کتاب کا کچھ حصہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا تھا، کچھ دوسرے انبیاء کو دیا تھا، لیکن آج ہم نے اس شریعت کو کامل اور مکمل کر دیا ہے. ہم نے اپنی نعمت کو آج مکمل کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور اے زمین پر بسنے والوں، آج ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا. نعمت مکمل ہو گئی. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اس کتاب کو زمین پر نافذ فرما کر عملاً اس پر عمل کر کے دکھا کر، کمزوروں کے لیے اصول بنا کر، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ کے مجمع کو خطاب فرمایا تقریباً، اور ان کو خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ کو شاہد بنایا، اور اللہ کو شاہد بنا کر یہ کہا، اے میرے رب، جس منصوبے کے لیے اور جس پیغام کو پہنچانے کے لیے اور جس جد و جہد کے لیے اور جس رسالت کے لیے آپ نے میرا انتخاب فرمایا تھا، اے اللہ آج تو گواہ ہے، اے اللہ آج تو گواہ ہے، یہ میرا وداعی حج ہے اور یہ وداعی خطبہ ہے. اے اللہ، میں نے آپ کی امانت کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے آپ کی شہادت کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے آپ کی رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، اور آپ کا یہ آخری خطبہ اور پیغام ہے 1.25 لاکھ کے مجمع میں. اور پھر صحابہ کرام سے یہ کہا کہ باغوں میں مت الجھ جانا اور عمارتوں میں اپنے آپ کو مت کھپانا، مال و دولت کے پیچھے مت پڑنا، تمہاری گھوڑے کی باغیں ہمیشہ تیار رہے، تمہاری اونٹ پر کجاوے ہمیشہ کسے جاتے رہے. یہ پیغام تمہیں جزیرۃ العرب سے نکل کر باہر تک پہنچانا ہے. اگر سمندر تمہارا راستہ نہ روکے تو سمندر کے کناروں تک پہنچنا ہے. اگر پہاڑ تمہارے راستوں میں آ جائیں تو پہاڑوں کو چیرنے کی کوشش کرنا ہے. اگر آسمان بھی تمہارے راستے میں روڑا بنے تو اسے بھی چیر کے اوپر چلے جانا ہے. لہذا جہاں تک تمہاری استطاعت ہے، جہاں تک تمہاری قوت ہے، جہاں تک تمہاری وسعت میں ہے، سمندر کے سینے پر بھی کشتیاں اگر بنا سکو تو کشتیاں بنا لینا. اگر گھوڑے سمندر میں دوڑا سکو تو اپنے گھوڑوں کو دوڑا دینا. فَلْ يُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. یہ پیغام اس تک پہنچانا ہے جس تک یہ پیغام نہیں پہنچا. اور پھر تاریخ گواہ ہے، اسے دوہراؤں تو بہت وقت چاہیے. اس پہ فخر کروں تو اس فخر کوئی کام نہیں. ساتھ ہمارے کئی سنہری صدیاں، شاید ساتھ ہمارے کئی سنہری صدیاں ہیں. ہمیں صحیح چرتواروں سے کیا لینا؟ اللہ رب العزت نے ہمارا اور آپ کا انتخاب دنیا کی نقالی کے لیے ہرگز نہیں کیا کہ ہم بندروں اور خنزیروں کی نقالی کریں، اور ان کی جس طرح بندر اور خنزیر ناچتے ہیں دوسرے کی تھاپ پر، دوسرے کی آواز پر، اور ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے ایک بندر دن بھر مداری کا تماشبین بندر بن جاتا ہے. ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا. اللہ رب العزت نے ہمیں اس شان کے ساتھ بھیجا کہ اگر تم نے میری اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا اور عملی زندگی میں تم نے اسے اتار لیا اپنی زندگی میں، تو پھر زمین کے خزانے تمہارے ہیں اور آسمان سے رزق تمہارے لیے ہم نے لکھا ہے. کوئی پہاڑ تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن پائے گا، اور کوئی دریا تمہیں ڈبونے کی جسارت نہیں کر پائے گا، اور کوئی صحرا کا جنگلی جانور تمہیں پھاڑنے کی ہمت نہیں کر پائے گا. ایک بار تم یہ کہہ دینا کہ میں محمد رسول اللہ کا سچا غلام اور اس کا سچا سپاہی ہوں، اور ایک بار یہ کہہ دینا کہ میں اس قرآن کا سچا عاشق ہوں، اس کی آیتوں پر میں سب کچھ نچھاور کرنے والا ہوں، تو دیکھنا کائنات تمہارے لیے مسخر ہو جائے. اللہ رب العزت نے تو پچھلی قوموں سے بھی کہا، بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم تورات پر اور جو تمہاری طرف کتابیں نازل کی گئی ہیں عمل کرنے لگو تو اپنے اوپر سے بھی کھاؤ گے اور نیچے سے.
کیا یہ سچ نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ کیا یہ تاریخ کی علمی حقیقت نہیں ہے؟ اس کراہتی ہوئی دنیا میں جہاں جہاں آپ پہنچے وہاں اس طرح سکون کا سانس لیا جیسے آج چلچلاتی دھوپ میں جب ہوا کے ٹھنڈے اور نرم جھونکے آئے تو آپ کے کلیجوں کو ٹھنڈک پڑی اور آپ کے جسموں کو ٹھنڈک پڑی. جب کبھی کسی زخمی دل نے کسی کو پکار لگائی اور صدا لگائی تو مرہم لے کر وہ تم تھے، تمہارا کوئی بیٹا تھا، وہ تمہارا کوئی بھائی تھا جو مرہم لے کر دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ گیا. اگر کسی بیوہ نے کوئی فریاد لگائی کہ میرے سر کا دوپٹہ کسی ظالم نے چھین لیا ہے تو اس دوپٹے کو لے کر تم پہنچے، اور اس لیے پہنچے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے اور اپنے قول سے اور اپنے عمل سے ٹھیک میدان جنگ میں دشمن کی صفوں میں کھڑی ہوئی ایک لڑکی جو اپنے بھائی عدی کے ساتھ آئی تھی، جو حاتم طائی کی بیٹی تھی، ننگے سر جب محمد رسول اللہ نے اس کو دیکھا تو آپ نے کسی صحابی سے رومال دستیاب نہیں کیا، کسی اور صحابی کی پگڑی نہیں مانگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ چادر جس چادر پر سجدہ کرنے کے لیے جبریل ترستے تھے اور میکائیل انتظار کرتے تھے، اس چادر کو آپ نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر ڈالا. اور جب صحابہ نے یہ کہا کہ تو دشمن کی فوجوں میں کھڑی ہے، یہ ہمیں قتل کرنے آئی تھی، یہ ہمیں برباد کرنے کے لیے آئی تھی، تو آپ نے کہا میں آمنہ کا لخت جگر ہوں، میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں اور آخری پیغمبر ہوں، میں دنیا کی ہر بیٹی کے سر پر غیرت، حیا اور شرم کی اور چادر ڈالنے آیا. یہ ہے اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیوں مسلمان ایسا نہ کرتے؟ مگر آج وہ قوم جس نے علم کے آفتاب روشن کیے اور ان کے سامنے آفتاب مان پڑ گیا، یہ ماہتاب مان پڑ گیا، دنیا میں علم کے سکے گاڑ دیے اور ساری دنیا کو بتایا، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. ہاں، ہم نے دنیا کو سکھایا کہ تہذیب کیا ہے، یہ عورت کیا ہے. ہمارے سوا کون بتا سکتا تھا؟ نہ کل بتا سکتا ہے نہ آج بتا سکتا ہے. ہمارے قرآن نے یہ کہا اے مردو تم ہو روزی کے ذمہ دار، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اگر تم باپ ہو تو اپنی بیٹی کے لیے کماؤ، اسے سوکوں پر مت نکالو کہ وہ صنف نازک ہے، وہ کمزور بدن ہے، وہ کمزور حوصلہ ہے، وہ کمزور ہے، وہ چلچلاتی دھوپ میں اسے مت نکالو. پتھر توڑنا پڑے تو تم توڑو، اگر زمین کا سینہ چیرنا پڑے اور کنواں کھودنا پڑے تو تم کھودو، چونکہ تم مرد ہو، تمہارے بازوؤں میں شجاعت ہے. لہذا تم اگر باپ ہو تو اپنی بیٹی کی ذمہ داری تم نبھاؤ، اس کی روزی، اس کی روٹی، اس کا کپڑا، اس کا لتا اور اس کا کھانا، اس کی بیماری کا انتظام تم کرو گے. اور جب تم کسی کے شوہر ہو تو یہ جو عورت آئی ہے جس نے آپ سے عقد نکاح کیا ہے اور جس نے آپ کے نکاح میں دیا ہے، وہ آپ کے گھر کی زینت ہے، وہ آپ کے گھر کی ملکہ ہے، وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی. آپ جب دنیا سے، جب آپ بازار سے پسمردہ ہو کر آئیں گے، آپ جب بازار سے غم اٹھا کر لائیں گے تو وہ آپ کو سہارا دے گی اور سکون دے گی. لہذا اس کے کھانے اور پہننے کے انتظام آپ کو. اے بیٹے، اگر تو بیٹا ہے تو یہ ماں تیری ماں ہے، مسئلہ اس دنیا کا نہیں ہے. اگر تو اپنی ماں کی خدمت کرے گا تو یہ چھوٹا سا گھر بھی جنت کا نمونہ بن جائے گا، جہاں امن ہی امن ہوگا، جہاں سکون ہی سکون ہوگا، جہاں راحت ہی راحت ہوگی، جہاں ہر طرف تیری چاہتوں کے چراغ جل رہے ہوں گے. تو اپنی ماں کی خدمت تو کر کے دیکھ، جن بیٹوں نے روئے زمین پر اپنی ماؤں کی خدمتیں کی ہیں وہ گھر اس دنیا میں جنت کا نمونہ ہے. اور سن، اگر تو اس جنت کو چاہتا ہے جو اللہ رب العزت نے بڑی کریم مشقت میں رکھی ہے تو وہ جنت کہیں اور جا کے کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ ان الجنت تحت اقدام الامہات، تیری ماں کے قدموں کے نیچے. ہم سے کوئی آنکھ کیسے ملا پائے گا؟ کیونکہ ہماری آنکھ کے سامنے، اس کی روشنی کے سامنے ہر ایک آنکھ چندھیا جائے گی.
مگر جب ہم آنکھیں بند کیے ہوں اور جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہو جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، غضب پر غضب اللہ کا نازل ہو رہا ہے اور دعوے یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ رب العزت محرومیوں پر محرومیاں ان پر بھیج رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جنت ہماری رجسٹرڈ ہے، اور وہ بنی اسرائیل پر اللہ کہہ رہا ہے تم پر ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو باعزت ہیں روئے زمین پر، کبھی روندے جاتے ہیں کسی کے ہاتھوں اور کبھی ستائے جاتے ہیں کسی کے ہاتھوں، کبھی بخت نصر ان کو تاراش کر دیتا ہے اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اب بھی چہیتے ہیں، کبھی ٹائٹس آتا ہے اور ان کا تیا پانچا کا ڈالتا ہے اور ان کے بچوں کو غلام بنا کر لے جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اسی طرح سمجھ رہے ہیں۔ لہذا ہے امت مسلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس دیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر امت مسلمہ ذلت کا توق پہنے ہوئے ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ آج یہی نہیں، ہر جگہ عنوان لگانا پڑتا ہے تعلیمی بیداری۔ ہم بیدار کیوں نہیں؟ تعلیم ہم سے رخصت کیوں ہوئی؟ جہالت ہمارے لیے گالی تھی، ہم نے دنیا کو تعلیم سکھائی اور ہم نے یہ بتایا کہ تم اگر کھانا کھاؤ تو کھانے کی تعلیم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہ کھاؤ، بندروں کی طرح بھاگ کر لوٹ کر نہ کھاؤ، زمین پر بیٹھ کر کھاؤ۔ میں نے کل بھی کہا اور آج پھر کہتا ہوں، یہ دنیا قیامت کی صبح تک جتنی ترقی کرتی چلی جائے گی، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو یا سوشل سائنس ہو یا کوئی اور سائنس ہو، جتنی ترقی کرے گا آخر میں آ کر اسے محمد رسول اللہ کے دروازے پر سجدہ کرنا ہوگا اور اسے قرآن کی آیت کو چومنا پڑے گا اور وہ یہ کہے گا کہ آج سے 1450 برس پہلے یا 5000 سال پہلے، آگے اگلے سالوں میں کہہ رہا ہوں، وہ آ کر یہی کہے گا کہ کھانا کھانے کا جو طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہی طریقہ آج ہم ان لوگوں کو بتائیں گے تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں وہ قوم عطا فرمائی جس نے اس قرآن کو اللہ کی کتاب جانا، اور جب انہیں حکم دیا گیا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اپنے رب کی کتاب پڑھو، تو انہوں نے صرف یہ نہیں سوچا کہ بس محمد رسول اللہ کا تو خطاب ہے اتلو، یہ تو صیغہ واحد ہے، وہ پڑھتے رہے اس کتاب کو۔ جب اللہ نے کہا اقرا، پڑھیے اس کتاب کو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو پڑھے، جسے آج ہماری مسلم قوم نے سمجھ لیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھے مولانا محبوب، اس کتاب کو پڑھنے مولانا دوسرے، اور بس یہ پڑھتے رہے، ہم اس کتاب کو کیوں پڑھیں، یہ تو ان کے پڑھنے کے لیے آئی ہے۔ لہذا ان صحابہ نے، کسی نے 40 سال کی عمر میں، بلکہ اکثر نے 40 سال کی عمر میں اس کتاب کو سیکھا۔ ابو ہریرہ آئے اور اپنے بڑھاپے میں اس قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور حدیث کو سیکھ رہے ہیں، ان کے بچے آئے انہوں نے بچپنے میں سیکھا۔ حضرت خدیجہ نے، آپ اندازہ لگائیے کتنی سال میں سیکھا، 25 سال 40 سال کی عمر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کی عمر 55 سال کی ہے، وہ 55 سال میں سیکھتی ہیں۔ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کتنی عمر میں ہیں، لہٰذا ان کی یہاں عمر کی کوئی قید نہیں تھی، اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ بھئی پڑھنے کی عمر نکل گئی۔ کس نے نکالی عمر کہاں نکلی؟ وہاں تو کہا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ نہیں کہا علی کل مسلم شاب، جوان حاصل کرے، علی کل صبی بچہ کرے، ایسا تو نہیں ہے۔ اے میرے عزیزوں، دنیا میں آج یہ شور کل بھی مچ رہا تھا اور آج بھی مچ رہا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری تہذیب اعلیٰ ہے اور ہم افضل ہیں، گو کہ انہیں تہذیب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ دنیا میں پھر اسلامی تہذیب آئی اور اس نے پھر ہر تہذیب کو سکھایا اور یہ کہا کہ ہمارا ہر وہ شخص نہایت کمزور ہے جو کسی کمزور پہ ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کے نبی نے ان کو پیغام دیا ہے اور قیامت تک یہ پیغام باقی رہے گا۔ کوئی نہ کوئی اس حدیث کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے رکھے گا، ہر ایک رہے گا، چاہے آپ اس کا نام جانو یا نہ جانو۔ کیا انصر
انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ تڑپ اٹھے اور صحابہ سے رہا نہیں گیا، حالانکہ وہ بہت کم سوال کرتے تھے اور اپنے نبی کے سامنے وہ اپنی زبان کھولنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب کہا کرتے تھے، واللہ اعلم، اور اللہ بہتر جانتا، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آج صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی زبان سے کون سا جملہ نکل گیا؟ کہیں یہ بھول سے تو نہیں نکلا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم ظالم کی بھی مدد کریں؟ آپ نے تو آج تک یہ کہا ہے مظلوم کے پاس کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کے پشتبان بن جاؤ اور مظلوم کو طاقت اور قوت عطا کرو۔ یہ کیا کہا ہے ظالم نے؟ کیا آج سے ظالم کی مدد کرے؟ آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ظالم کے دست و بازو بن جاؤ، بلکہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑو، خذ یدہ، اور ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ ظالم جب ظلم کرے گا تو کل ظلم کا حساب لیا جائے گا، اس دنیا میں بھی ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ کبھی بھی اس پر عذاب کا کوڑا برسایا جا سکتا ہے، اور اگر دنیا میں اسے مہلت مل بھی گئی تو عذاب میں واللہ آخرت میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گا، لہذا اسے ظلم سے روکو، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ ایسا ہی صحابہ نے اس کے بعد کے ادوار میں آپ نے کیا، مگر آج علم کے نام پر ہم زیرو ہو گئے اور ہمیں کیمپین چلانی پڑتی ہے کہ تعلیمی بیداری۔ معلوم ہوا کہ بعض علاقوں میں لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں، دینی مراکز میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج عملی طور پر یہاں سے ایک پیغام لے کر جاؤ، تقریریں بہت ہو سکتی ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، قلم لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تو سیاہی کا زمانہ نہیں ہے، ورنہ اس کا سوکھ جاتی تھی سیاہی، لہذا آج یہاں سے یہ پیغام لے کر جاؤ، جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن جیسی نعمت آپ کو دی ہے، جب چاہو کہ آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہو تو وہاں قرآن کی تلاوت شروع فرما دی جائے۔ جب لگے کہ گھر سے خیر و برکت روٹ رہی ہے تو پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دو۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہمارے گھر میں شیطان جنات کو بھگانے کے لیے ضرورت ہے ملائکہ کی، تو کسی کو غیروں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت شروع کرو۔ قرآن پڑھتے ہی وہاں فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر تم نے اس کتاب کی حفاظت کی تو چونکہ اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، جس دل میں قرآن موجود ہوگا اللہ اس قرآن کی اپنے قرآن کی حفاظت کرے گا، اور لہذا جب قرآن کی حفاظت کی جائے گی تو اس دل کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اس قوم کی حفاظت کی جائے گی جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے جڑ جائے گا۔ کہنے تو صحیح، دروازے کھل جائیں گے، لہذا آج سے یہ پیغام یہاں سے لے کر جاؤ۔ اتنا عالیشان ادارہ، اتنی بہترین عمارت کیسے شخص نے جمع کیا ہوگا؟ ایک پرندے سے پوچھو، ایک ایک تنکا لا کر وہ کس طرح اپنے بچوں کے لیے آشیانہ بناتا ہے، کہاں کہاں سے توڑ کر وہ تنکے چونچ میں چن کر لاتا ہے۔ آج کے اس دور میں کسی ادارے کا بنا دینا اور اس کی عمارتیں کھڑی کر دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور وہ بھی بے لوث، جس میں اپنی کوئی غرض نہ ہو، جس میں مال و دولت کی چاہت نہ ہو، صرف ایک ہی چاہت ہو کہ کسی غریب کا بچہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کر سکے، وہ یہاں سے قرآن پڑھ کے جائے تو جھونپڑیوں میں وہ اللہ کے نور کو جگمگانے والا بن جائے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ پھر 3 نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سروے زمین پر رکھے ہیں جو قیامت تک رہیں گے۔ کوئی آندھی ان نور کے چراغ کو بجھا نہیں سکتی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ایک بیت اللہ کا نور ہے جس سے نور پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور دوسرے غارے ہیرا سے چمکا ہوا نور ہے جو قرآن مقدس کی شکل میں ہر جگہ پر جگمگا رہا ہے، اور
تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کا نور احادیث کی شکل میں، فقہ کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں، ان کے ارشادات کی شکل میں، ان کی سیرت مبارکہ اور طیبہ کی شکل میں پوری دنیا پر روشن ہے۔ اے مسلمانوں، جس طرح سانپ خزانوں پر پھن اپنا پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، اس طرح اس خزانے پر سانپ کی طرح مت بیٹھو کہ ہم اس کو دوسروں کو نہ دیں۔ آج دنیا پیاسی ہے، یہ پیاس آپ کو بجھانی ہے۔ دنیا کے لبوں پر تشنگی ہے علم کی، وہ آج جہالت کے اندھیروں میں جا رہے ہیں۔ یہ مت دیکھو کہ مغربی قومیں کس طرح ترقی کر رہی ہیں، وہ ترقی نہیں ہے، تمہاری ترقی یہ ہے۔ وہ کتاب تمہاری ترقی کی ضامن ہے، جس کی تم تلاوت کرو تو سیدھا رابطہ تمہارا عرش اعظم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ تنزلی ہے، وہ زوال ہے۔ یہ کتاب آئی ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے اور پوری انسانیت کو بتانے کے لیے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کیا ہو۔ لیکن ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہمارے بچے پڑھنے کا نام ہی نہیں لیتے، نہ وہ مدرسے جاتے ہیں، نہ کوئی اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہمیں شکایت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان ماؤں کو بانج پیدا کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیوانے اور مجنون بچے دیے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایڈیٹ اور مورخ دیے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عقل نہیں دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سے زیادہ عقلمند کسی کو نہیں بنایا ہے۔ انما یتذکر، کون نصیحت حاصل کرتا ہے؟ اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولو الالباب کہا ہے، اللہ نے آپ کو اولو الابصار کہا ہے۔ جن کے پاس عقلیں ہیں وہ آپ ہو، جن کے پاس بصیرت ہے وہ آپ ہو، جن کے پاس دل اور دماغ ہے وہ آپ ہو، جن کے پاس زندگی اور حرارت ہے وہ آپ ہو۔ مگر ہم نے خود اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں ڈال لیا ہے اور ہم ہلنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا دنیا کا ہر خطہ آپ کو آواز دے رہا ہے، آپ کو پکار رہا ہے، اور آپ کے نبی نے 63 سالہ پیاری زندگی آپ کے لیے چھوڑ دی۔ دنیا کے جس کنارے پر کھڑے ہو، عمر کی جس دہلیز پر ہو، کیسے ہی حالات ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھو۔ اگر کسی خطے میں مکے کے ابتدائی حالات ہیں تو رسول اللہ کی زندگی موجود ہے، بیچ کے حالات ہیں تو محمد رسول اللہ کی زندگی موجود ہے، اگر آخر کے 3 سال موجود ہیں جس میں طائف کا سفر ہے اور معراج کا سفر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے، اور اگر مدینہ پہنچتے ہو اور ایسے خطے میں آدمی پہنچ جاتا ہے جہاں ایک طرف اہل کتاب بھی ہیں، جہاں ایک طرف جو ہے اہل نصارہ اور نجران کے نصارہ بھی ہیں، اور روم کی جیسی قوتیں اور ترکسرا جیسی طاقتیں بھی موجود ہیں، تو وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اگر آپ کو وہ حالات دو چار آتے ہیں تو پھر صلح حدیبیہ کا نمونہ اور عمل بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جذبات بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تفوق بھی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جوش بھی ہے، غضب بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکمت بھی ہے، تدبر بھی ہے، صلح بھی ہے، مذاکرات بھی ہیں اور معاہدات بھی۔ لیکن یہ کون بتائے گا جب کتاب حکمت کو بند کر کے ہم نے رکھ دیا، جب کتاب الہی کو ہم نے جزدانوں میں سجا کر رکھ دیا اور ہمیں ترقی نظر آنے لگی جانوروں کے پیچھے چلنے میں؟ ہمارا رہنما جب کوئی گدھا بن جائے، ہمارا رہنما کوئی بلی بن جائے، ہمارا رہنما کوئی کتا بن جائے، ہمارا رہنما کوئی عام پکشی بن جائے، تو پھر ہمیں راہ ہدایت کون دے؟ پھر ہمیں ایسے ہی بنی اسرائیل کی طرح، جس طرح وادی تیہ میں بھٹکتے پھرے تھے، یتیہون فی الارض، اسی طرح ہم وادیوں میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ آنکھیں ہیں مگر دکھائی نہیں دیتا، ہاتھ ہیں مگر معذور چھو نہیں سکتے، زبان ہے گونگی اس سے بول نہیں سکتے، کان ہیں بہرے کہ سن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار پکار
رہا ہے ارے تم کیا ان عربوں سے گئے گزرے ہو جو اونٹوں کا پیشاب پی لیا کرتے تھے؟ کیا تم ان سے گئے گزرے ہو جو مردار کھا لیا کرتے تھے؟ کیا تم ان سے گئے گزرے ہو جو خون پی کر کے اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے آج بھی میری کتاب کے سطح میں، آج بھی میرے نبی کے سطح میں، آج بھی میرے نبی کے ارشادات کے سطح میں نے جس طرح پہاڑوں کے نیچے پیٹرول کو چھپا کے رکھا ہے تمہارے لیے، جس طرح میں نے زمین میں سونے کو دبا کے رکھا ہے تمہارے لیے، جس طرح میں نے زمین میں پانی کو بچا کے رکھا ہے تمہارے لیے، جس طرح میں نے پہاڑوں سے چشمے جاری کی ہیں پانی کے تمہارے لیے، جس طرح میں نے بادلوں کو اڑایا ہے تمہارے لیے، اس طرح میں نے محمد رسول اللہ کی حدیث کو اور اپنی اس کتاب کو 1000 دنوں سے زیادہ محفوظیت عطا کی ہے۔ جب تم حدیث کی کتاب اٹھاؤ گے اس میں رسول اللہ کے موتی موجود نظر آئے، مگر کوئی پڑھے تو علم کی طرف جائے تو صحیح۔ اس لیے آج یہ طے کرو کہ ہم علم کے زیور سے آراستہ، اور قرآن تمہارا خالی یہ نہیں کہتا کہ محض بس قرآن پڑھو، جب وہ پورا نظام حیات لے کر آیا ہے تو مسلمانوں کی اور دنیا کی اقتصادیات کا مسئلہ، اس کا معاشی مسئلہ کون حل کرے گا؟ وہ کوئی اور بتائے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا جو اعلان ہوا ہے تو ہم اقتصادی پالیسی کس سے پوچھیں گے؟ سفر کرنا پڑے گا امریکہ کا، برطانیہ کا، وہ ہمیں بتائیں گے۔ تم بتاؤ گے دنیا کو کہ ہمارے پاس ایسا اقتصادی نظام ہے جس میں ہم کسی مظلوم سے، کسی کمزور سے، کسی قرض خواہ سے، کسی قرض چاہنے والے سے 1 روپیہ بھی ظلمن نہیں لیں گے، 1 روپیہ بھی واپس نہیں کریں گے۔ ہمارے دل آسمان سے زیادہ وسعتیں رکھتے ہیں، ہم 7 سمندروں سے زیادہ اپنے اندر گہرائی اور گہرائی رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی روتی ہوئی ماں آئے گی کہ میرا لال، میرا لخت جگر بھوک سے تڑپ رہا ہے، کچھ روپے مجھے ادھار دے دو، اور کوئی بیٹا آئے گا آج میرا باپ پریشان حال ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے کوئی پیسہ چاہیے، مجھے کچھ قرض دے دو۔ اگر کوئی بچی آئے گی کہ آج میری ماں بیمار ہے اور اس کے آپریشن کے لیے مجھے کچھ پیسہ چاہیے، تو ہم وہ لٹیرے نہیں ہیں کہ اس کی عورت اس بچی کی آبرو کا سودا کر لیں، ہم وہ ایسے غاصب نہیں ہیں کہ اس بچے کی مظلومیت کا فائدہ اٹھائیں اور کہیں اپنی زمین کے پیپر لے کر آ، بلکہ ہم یہ کہیں گے یہ قرض ہم تجھے نہیں دے رہے، یہ قرض ہم احکم الحاکمین کو دے رہے ہیں، رب العالمین کو دے رہے ہیں۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، اس وعدے پر ہم دے رہے ہیں کہ وہ حق عطا فرمائے۔ دنیا کی قوموں سے کہیں گے ہم بنا سود کے آپ کو رقم نہیں دے سکتے، ایسا ہمارا اور ہم یوں ہی فائدہ اٹھانے دیں گے؟ ان کے پاس دینے کا تصور نہیں ہے، ان کے پاس تو لوٹنے اور لینے کا تصور ہے۔ اس پر چاندی کے ورق لگائے جاتے ہیں، خوشنما بول لکھے جاتے ہیں، اور بہترین اصولوں سے سمجھایا جاتا ہے کہ ہم تمہارے فائدے کی کہہ رہے ہیں۔ لیکن 1450 برس پہلے قرآن جس نظام اور جس پیغام کو لے کر آیا، اس نے کہا ذرا لوگوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی عبادات کے لیے بہت کم آیتیں اتاری اور بہت ٹکڑوں میں فیصلہ کر دیا۔ حج کا مسئلہ آیا تو 1 آیت میں اللہ نے پڑھ دیا، یہ چند آیتوں میں اس کی وضاحت فرما دی۔ روزے کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں میں اس کو سمجھا دیا۔ اللہ رب العزت نے عمرے کے مسئلے کو 1 ٹکڑے میں خالی بیان کر دیا۔ لیکن جب خرچ کا مسئلہ آیا اور جب مال کے دینے کا مسئلہ آیا اور مال کے خرچ کرنے کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا ہم ایسی امت کو برپا کر رہے ہیں، ہم ایسا پیغام دے رہے ہیں کہ جب اللہ خرچ کرنے پر آیا ہے تو علامت سے پوچھو کتنے رکوع خرچ پر ہی چلے گئے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف 2 لوگ ہیں جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ رات
رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، سرن چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، کوئی اعلان نہیں کرتے کہ اتنے ہزار اتنے روپے اور اتنے نہیں بتاتے کسی کو، اور اعلانیہ بھی اعلان کرتے ہیں، خرچ ادا کرتے ہیں۔ ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غم زدہ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو خوف ہوگا، دنیا میں کبھی کبھی خوف ہوگا، اس کا تعلق ہے آخرت سے، جنت ہے، ہم انہیں ایسے مقام پر لے جائیں گے جہاں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ ایک طرف وہ قومیں ہیں جنہوں نے ایسے نظام مرتب کیے، ایسے سسٹم مرتب کیے اور ان کی پشتوں پر حکومتیں کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ جتنا جیسے چاہو مال کماؤ، جس طرح چاہو کما لو، نہ کمزور کی کمزوری دیکھو، نہ مظلوم کی مظلومیت دیکھو، نہ بیمار کی درد دیکھو، نہ اس کے جسم کی چبھن دیکھو، بلکہ مال لوٹتے چلے جاؤ۔ اگر کوئی قرض لے کر چلا جائے تو اس قرض پر کہو کہ اتنا فیصد ہمیں آپ کو بڑھا کر دینا ہے، اگر وہ قسط جمع نہیں کر پائے تو اور دینا ہے، وہ جمع نہیں کر پائے تو پھر اور دینا ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر میں رکھا ہوا سونا بھی حاصل کر لو اور اس کی زمین بھی چھین لو اور اس کے بچوں کو سڑک پر کھڑا کر دو، وہ بھیک مانگتے رہے۔ اس کے بالمقابل اسلام آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے۔ یاد رکھو یہ پیغام مکہ ہی میں سنا دیا گیا تھا اور مدینہ میں تو اس کا پورا سسٹم اور نظام بنا دیا گیا کہ حکومت اسلامیہ اس کی پشت پر کھڑی ہو گئی۔ کیا کہا اللہ نے؟ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ یہ مکی آیت ہے، سورہ روم کی آیت ہے۔ وہ جو تم لوگوں میں اپنا مال بانٹتے ہو تاکہ لوگوں کے مال کے ساتھ مل کر کے وہ بڑھ جائے، اس لیے لوگ بانٹتے ہیں۔ فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، کیونکہ تم نے لوگوں کو اس لیے دیا ہے کہ کل یہ ہمیں زیادہ واپس لوٹا کر دیں۔ اس کی مذمت، اس کی برائی اور اس پر قطعاً اسلام نے مکی کی زندگی میں لگا دیا جہاں اور احکام ابھی نہیں آئے تھے، لہذا یہ اور آگے کہا وما آتیتم من زکات، اور تم جو بھی زکات ادا کرتے ہو تریدون وجہ اللہ، جس کے لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، اولئک هم المضعفون، یہ ہیں اپنے مالوں کو بڑھانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر چڑھا کر دگنا تیگنا 700 گنا 7 لاکھ گنا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا۔ لہذا جو زکات دیتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے مال، اپنی حلال، اپنی جائز، اپنے خون، اپنے پسینے کی دولت کماؤ اور کما کر اس میں سے ہی خرچ کرو۔ ایک ہے زکات اور دوسرا ہے انفاق۔ زکات تو فرض ہی کر دی گئی ہے، اتنا تو آپ کو دینا ہی، اس کا ایک سسٹم بنا دیا گیا، اتنے سونا، اتنی چاندی، اتنے مال، اتنی تجارت پر آپ کو دینا ہی ہے۔ اور انفاق اس سے علیحدہ ہے، خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ جب خرچ کی بار بار تنبیہ کی گئی اور خرچ پر بار بار ابھارا گیا اور خرچ پہ بار بار کہا گیا خرچ کرو، کہاں خرچ کریں؟ تو محمد رسول اللہ نے کہا ان مکاتبوں پر خرچ کر دو جو اپنے آقا سے یہ کہتے ہیں اگر ہم نے آپ کو اتنے دینار دے دیے تو آپ ہمیں آزادی دے دیں گے؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے اتنا مال دے دو، میں تم کو آزادی دے دوں گا۔ تو قرآن نے کہا وہ لوگ جو مکاتب ہیں ان کو پیسے دے دو اپنے پاس سے جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، تاکہ جس طرح تم آزاد زندگی گزارتے ہو وہ بھی آزاد زندگی گزارے۔ وہ غلاموں کی گردنیں چھڑانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کرو، یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ تو اللہ نے کہا کہہ دو ان سے قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے بچتا ہو سب خرچ کرو، جو ضرورت سے بچتا ہو خرچ کر دو۔ تمہارا رہنما ایلن مسک نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے تمہارے دنیا کی دولت کو دیکھ کر مسلمانوں مت ریجھ ہو۔ جب محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو طائف کے کسی امیر کے یہاں نہیں، مکہ میں ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کے یہاں نہیں، جن کے باغات طائف تک پھیلے ہوئے تھے وہاں نہیں، بلکہ وہاں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کسی شاعر نے صحیح کہا ہے، گر اگر اچھی لگی تو
یہ آمنہ کی جھونپڑی اچھی لگی، وہاں بھیجا جہاں سر چھپانے کے لیے پھوس کے مکانات ہیں، چھپر کے مکانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا انتخاب وہاں سے فرمایا اور ایک یتیم کا انتخاب کیا اللہ رب العزت نے، اور پھر انہوں نے کہا کہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں؟ کہا خرچ کر دو اسے جو کچھ تمہارے پاس ہے، اس کی زیادتی خرچ کر دو تو العاف۔ اور پھر آگے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة، جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے اور اسے کنز بنا کر رکھتے ہیں، اسے جمع کر کے رکھتے ہیں، انہیں جہنم کی بشارت سنا دو، وہ انفاق نہیں کرتے۔ لہذا قرآن نے جگہ جگہ کہا وَأَنفِقُوا، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ لہذا دوسری جگہ پوچھا کہاں خرچ کریں؟ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اللہ نے فرمایا خرچ کرو اقربین پر، والدین پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کن پر خرچ کریں؟ للذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں گھیر دیے گئے، ولا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی وہ یا تو غریبی کی وجہ سے گھرے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ پڑھانے میں، قرآن پڑھانے میں، حدیث پڑھانے میں، فقہ پڑھانے میں، تفسیر پڑھانے میں، اصول تفسیر پڑھانے میں گھرے ہوئے ہیں، وہ سفر کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اے امیرو تم ان پر خرچ کرو، تم خرچ کرو۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے حالات سے ناواقف اور ان کو نہ جاننے والا سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہیں، یہ تو اچھے چکنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ طرف کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کر اور لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ مسجدوں کے دروازوں پر نہیں بیٹھتے کشکول ہاتھ میں لے کر کہ ذرا ہمارے کاسے میں تھوڑی سی بھیک ڈال دو، وہ مستغنی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیروں سے کہا گیا ان پر خرچ کرو۔ کل یہ اصحاب صفہ تھے یا وہ صحابہ تھے جو علم میں لگے ہوئے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کبھی آتا ہے خیال؟ نہیں۔ اللہ نے کہا اس مال کو آپ خرچ کریں۔ میں کتنی آیتیں پڑھوں تو ایک طرف یہ سسٹم ہے کہ اپنے ہی مال سے آپ کو خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، کہیں واجبات کی شکل میں، کہیں نفل صدقے کی شکل میں اپنا خرچ کرنا ہے۔ وہاں یہ ہے کہ دوسرے کا بھی لینا ہے، اسکیمیں بنا کر، نئی اسکیم آئی ہے، فلاں اسکیم آئی ہے، یہ اسکیم آئی ہے، وہ اسکیم آئی ہے۔ لہذا قرآن مقدس نے مکے ہی میں اہل ایمان کو ابھارا کہ تمہیں اپنا مال خرچ کرنا ہے اور دوسروں کو مال اس نیت سے مت دو کہ وہ مال تمہیں لوٹ کر کے آئے۔ بعض علماء کرام نے اس میں وہ نوتے بھی لکھے ہیں جو شادیوں میں عام طور پر دیے جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں تو غالباً بہت اچھا ماحول ہے، مگر ہم جس اتر پردیش سے، دہلی سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں ایک آدمی نکاح کے موقع پر بیٹھتا ہے، ایک فائل لے کر اس پر لکھا جاتا ہے کہ فلاں نے کتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا۔ آپ کے یہاں ہے ایسا؟ ہے، وہ لکھا جاتا ہے، پھر وہ ڈائری میں لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 10 سال بعد یا 5 سال کے بعد جب ان کے یہاں نکاح ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے بھائی فلاں کا نوتا ہم پہ آیا ہے، وہاں تو شرکت کرنی ہی پڑتی۔ ابھی چند دن کا واقعہ، ایک دعوت آئی ایک صاحب کے یہاں سے، اس میں بھی تھا اور ہمارے عزیز بھی تھے، ان کی طرف سے دعوت آئی تو وہاں یہ دیکھا گیا کہ بھائی ان کا نوتا تو نہیں ہے ہم پر۔ اب جو ڈائری کھول کر دیکھی گئی پچھلے سالوں کی تو اس میں ان کا نوتا نہیں تھا، جن کے بیٹے کا نکاح تھا ان کے بڑے بھائی دے کر آئے تھے۔ تو ان گھر والوں نے صرف اس لیے شرکت نہیں کی کہ ان کا نوتا تھوڑی تھا، تو ان کے بھائی کا تھا، جب بھائی کی بیٹی کا نکاح ہوگا تب جا کر لے۔ اب اگر وہ 500 دے کر گیا ہے تو یہ کم سے کم 510، 500 یا 600 روپے دیں گے، ورنہ شرم ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کو بھی ربا کس میں لیا ہے کہ یہ بھی مت دو اس لیے کہ کل کو یہ بڑھا کر دے گا۔ دینا ہے تو للہ فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دو، یہ اللہ رب العزت کے یہاں بڑھے گا۔ لہذا اس خرچ کی آیات کے بعد مکمل رکوع بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس،
یہ جو سود کھانے والے ہیں یہ کل قیامت میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اس طرح گرتے پڑتے کھڑے ہوں گے جس طرح کوئی مجنون پاگل کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے یا جن نے چھو کر کے خرتی بنا دیا۔ دیکھا کسی مجنون کو؟ اس طرح کھڑے ہوں گے یہ، کیونکہ یہ دنیا میں سود کھاتے تھے، اور سود کھانے والے کی دنیاوی حالت بھی ایسے ہو جاتی ہے جیسے کسی پر جن کا اثر ہو گیا اور اسے چھو کے کسی نے باولا بنا دیا ہو۔ یہ مال کے لیے باولا ہوا پھرتا ہے کہ بس کسی صورت سے مال آ جائے، مال کسی صورت سے مل آئے۔ آج کل موبائلوں کا زمانہ ہے، رات دن اس پر میسج آتے ہیں، بس اب اتنے کماؤ اور اتنے کماؤ، یہ انٹرسٹ لے لو، وہ سود لے لو، یہ ادھر دے دو۔ ہر طرف ایک ہی فکر ہے کہ کسی بھی صورت سے مال آ جائے۔ قرآن نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ڈرایا کہ یہ جو سود کھانے والے ہیں کل قیامت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ زمانہ ان کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ اپنے قدموں پر کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے، بالکل جس طرح کسی کو شیطان چھو کر کے جس طرح دیوانہ اور عقل اس کی خراب کر دیتا ہے اس طرح ہی چل رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، بھئی سود اور تجارت ایک جیسی ہے، اس میں بھی کچھ نفع ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ نفع ہوتا ہے۔ اللہ نے ڈانٹ کر کہا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سنو، ایک کو اللہ نے حلال کیا ہے اور دوسرے کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ جو حلال ہے اللہ کا وہ حرام کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی پر پوری اسلامی شریعت، دین اور اسلام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ حلال اور حرام، ابلیس روز اول سے اسی امتیاز کو، اسی فرق کو مٹا دینا چاہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کوئی حلال اور کوئی حرام نہیں ہے۔ یہ کچھ مولویوں کا قائم کرتا ہے، یہ کچھ پڑھے لکھوں قائم کرتا ہے جو تمہیں اپنی گرفت اور اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہر نبی نے آ کر یہ کہا ہے کہ کوئی ایک چیز حلال ہے اور دوسری حرام ہے، چاہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہو اور چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو۔ اللہ کے تمام پیغمبروں نے اور تمام رسولوں نے یہی بات کہی ہے، اے میری قوم یہ چیز حرام ہے، اس حرام سے دور رہو۔ یہ تو میں سود اور تجارت کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے، انبیاء کی دعوت یہی ہے، انبیاء کا پیغام یہی ہے۔ اگر پتھروں نے کھائے ہیں تو اسی لیے، اگر انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو اسی لیے، اپنے وطن سے ان کو جلا وطن کیا گیا ہے تو اسی لیے، اگر انہیں جیل اور قید کی سلاخوں میں ڈالا گیا ہے تو اسی لیے، اگر ان کے جسموں سے کھالوں کو نوچا گیا ہے تو اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ وہ اپنی قوم کو پیغام دیتے رہے۔ ذرا شعیب علیہ السلام پر ان کی تذکرہ کرنے والی آیتوں کو پڑھ کر دیکھیے، وہ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کیا کہتے ہیں، یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، پورا پورا تولو، پورا پورا تولو۔ کہاں کہہ رہے ہوں گے؟ مسجد میں بیٹھ کر۔ نبی اپنے دائرے کو محدود نہیں کرتے، نبی بازار میں بھی نکلتا ہے، نبی مارکیٹ میں بھی جاتا ہے اور وہاں جا کر کے اپنی قوم کو پیغام دیتا ہے۔ زمانے کو اچھا لگے یا برا لگے، اس کا کام ہے دعوت پہنچا دینا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے، میری قوم تم ناپ اور تول میں کمی کر رہے ہو، تمہیں تول میں پورا دینا چاہیے۔ اور کہیں فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے قیمتوں میں یا ان کی چیزوں میں کمی مت کرو۔ یہ ناپ تول کی کمی ہر طرح ہو سکتی ہے، جس چیز میں خالی تولنا اور پیمانہ ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے، یہ جہنم کی ایک وادی ہے، کن کے لیے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے، مطففین کہتے ہیں کمی کرنے والے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے اپنا ناپ کر لیتے ہیں، او وزنوہم، یا وزن کرتے ہیں، یخسرون، تو کمی کر لیتے ہیں، اور جب اپنا حق وصول کرتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ یہ تو آج جھگڑا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو رکھا گیا ہاسپٹل میں، پوری تنخواہ اس کو حکومت گورنمنٹ دے رہی ہے۔ ایک ماسٹر کو رکھا گیا کالج میں اور اسکول میں،
یہ کسی ایک ادارے میں رکھا گیا کسی شخص کو ملازمت پر، اور طے ہوا کہ آپ اتنے گھنٹے یہاں سروس دیں گے، اور جبکہ قانون بنا ہوا ہے کہ آپ رشوت نہیں لے سکتے، یہ قانون بنا ہوا ہے کہ آپ وقت کی چوری نہیں کر سکتے، مگر وہاں نہ وہ مریض کو دیکھتا ہے نہ وہاں وہ دوائیں دیتا ہے، بلکہ اس نے اپنا کلینک سائٹ میں کھولا ہوا ہے کہ یہاں پر آؤ۔ اگر کوئی سچا اور پکا مسلمان ہے اور وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کا خطاب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، آن ڈیوٹی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو نبھائے گا، اپنا حق پورا کا پورا ادا کرے گا، اور جب دوسرے سے حق وصول کرے گا تو تھوڑا سا یا تو چھوڑ دے گا اور دینا ہوگا تو اور زیادہ دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں کرتے، اس کے لیے احتجاج ہے، ایجیٹیشن ہے، مظاہرے ہیں۔ میری نظر میں نہیں آتا، علماء کی موجودگی میں ایک سوال کر رہا ہوں، انبیاء کرام کبھی اپنی قوم کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے مظاہرہ لے کر سڑکوں پر نہیں آئے؟ ہماری روٹی کا تم انتظام کرو، ہمارے کپڑوں کا تم انتظام کرو، روٹی روزی اور مکان کے وعدوں پر کبھی انبیاء کرام نے اپنی قوم کو کھڑا نہیں کیا کہ تم میرے پیچھے آؤ گے تو میں روٹی بھی دوں گا اور مکان بھی دوں گا اور زمین بھی دوں گا۔ نہیں، انبیاء کی دعوت کون سی دعوت ہے؟ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو، وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر تم نہیں، جو چیزیں زمین پر چلتی ہیں رینگتی ہیں، جن میں حیات ہے، زندگی ہے، ان کی روزی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے، وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ یہ یقین پیدا کرتے ہیں وہ کہ اللہ رب العزت پتھر کے اندر کسی کیڑے کو جب غذا پہنچا سکتا ہے، ایک انڈے کے اندر وہ چوزے کو زندہ اور باقیات رکھ سکتا ہے، تو تمہیں روزی کیوں نہیں دے گا؟ کہ اس زمانے میں ابلیس نے یہ کہا کہ اپنی اولادوں کو قتل کر دو ورنہ تم غریب ہو جاؤ گے، تو قرآن نے پکار کر کہا، انہیں چیلنج کرتے ہوئے کہا، انہیں دعوت دیتے ہوئے کہا، اگر تم مومن ہو لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، من املاق، غربت کی وجہ سے قتل مت کرو، خشیت املاق، غریبی آ جائے گی اس وجہ سے قتل مت کرو، اس کی تربیت کرو۔ اگر تمہاری دو بیٹیاں ہیں ان کی تربیت کرو گے، یہ تمہاری دنیا کے بھی پھول ہے، یہ تمہاری دنیا کی حسین باغات ہیں، یہ وہ چمن ہے جس میں پھول لہرائیں گے، یہ کل تیرا اس سے نواسا آئے گا، اے ماموں کل اس سے تیرا بہن جائے گا، وہ کل اس کی اولادیں تیری خدمت کریں گی، اور اگر یہ تیرا بیٹا ہے یہ بیٹے کل تیرے لیے تیرے دست و بازو بن جائیں گے، تیری بڑھاپے کی لاٹھی بن جائیں گے۔ اگر تو اسے قتل کرے گا تو لاٹھی کہاں سے لائے گا؟ رہابات کے کھلائے گا کون؟ تو اللہ نے کہا نحن نرزقهم وإياكم، ارے پہلے ان کا ہم انتظام کریں گے بعد میں تیرا کریں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا نحن نرزقكم وإياهم، تجھے بھی دیں گے اسے بھی دیں گے، ہمارے خزانوں میں کمی کیوں سمجھ رہا ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں حقوق دو، حقوق دلوانے کے لیے آپ روئے زمین پر پیدا ہوئے، ایک دوسرے کا حق ادا کرو، اور حق یہ ہے کہ وہ فی اموالکم حق معلوم، تمہارے مالوں میں حق ہے، کس کا؟ جو رمضان میں آ جائے بس، رمضان کے علاوہ ناجائز، رمضان کے علاوہ ناجائز، رمضان میں، ہاں بات کر رہا ہوں آپ سے، عوام الناس آپ سے، رمضان میں آؤ گے تو زکوٰۃ ملے گی، اگر شعبان میں آئے، محرم میں آئے، شوال میں آئے تو نو انٹری۔ بھوک لگی ہے اب، گھر ٹپک رہا ہے اب، جنازہ تو کسی طرح سے دفن ہو گیا، یتیم کے لیے کفالت کا مسئلہ ہے اب، بیوہ کہاں جائے گی؟ جوانی میں شوہر داغ دے کر چلا گیا، رات کو صحیح تھا، اٹیک ہوا، 3 بیٹیاں، جوان چھوڑ کر چلا گیا، ماں 4 مہینے 10 دن عدت میں ہے، یہ انتظام کون کرے گا؟ جو آپ کے پاس آئے تو آپ کہیں گے ہمیں 70 گنا چاہیے اور وہ ہم رمضان میں تجھے دیں گے، شوال تک شعبان تک تیری موت ہو جائے، اس کے ذمہ دار نہیں۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ پھر ہم
واٹس ایپ پر جب کوئی میسج بھیجتا ہے، مسلمانوں کی 8 لاکھ بچیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی، بھائی بہت برا ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب اس بار آئیے اور اس عنوان پہ بیان فرمائیں۔ آتے ہیں میسج، اس عنوان پہ بیان فرمائیے۔ سوچو اس زخم کا علاج کہاں ہے، اس درد کی دوا کہاں ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ذلت ہم پر کیوں مسلط کی گئی ہے؟ ہم تو ان ماؤں کے بیٹے ہیں، ہم ان آبا و اجداد کی اولادیں ہیں جن کو فرعون نے دھمکی دی تھی، اے باندی بتا یہ 2 بیٹیاں عزیز ہیں، یہ زندگی تجھے عزیز ہے، اگر تجھے ایمان عزیز ہے تو پہلے تیری 2 بیٹیاں ذبح کر ڈالوں گا اور پھر تجھ کو کاٹ کے ٹکڑے کر دوں گا، کھال میں تیری مرچیں اور نمک بھر دوں گا۔ مگر اس عورت نے کہا یہ بیٹیاں بھی ایمان پر قربان ہیں اور خود اپنی جان ایمان پر قربان ہے۔ آسیہ نے بھی اعلان کر دیا، او کمزوروں پر قوت و طاقت دکھانے والے، ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسے تو جادو کہتا ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، وہ معجزہ ہے، وہ ایمان کی چاہت ہے، وہ کسک ہے، وہ حقانیت ہے۔ لہذا میں نے بھی ایمان قبول کر لیا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے ایمان چھیننا تو باندی سے نہیں چھین پایا، اب تیری ملکہ تیرے میدان میں ہے، تیری شہزادی تیرے میدان میں ہے، اس کو دھمکیاں دی گئی، تیرا وہی حشر ہوگا جو سب سے پہلے میں حشر کر چکا ہوں۔ اس نے کہا یہ حشر برداشت ہے، میں زمین پر ایک تاریخ رقم کر جاؤں گی کہ ایمان نہیں بکتا سونے کے سکوں میں، چاندی کے کھنکھناتے ہوئے درہموں میں، یہ عمدہ مسحریوں میں ہیرے جواہرات میں نہیں بکتا، یہ ایمان تو ایمان ہوا کرتا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان نہیں بیچا، جان بیچ دی، جسم بیچ دیا، کھال بیچ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں نے قصر مصر چھوڑا ہے، فرعون کا محل چھوڑا ہے، مجھے ایک مکان جنت میں چاہیے، مجھے ایک گھر جنت میں چاہیے، اور اے اللہ اب ہر دن کے ظلم و ستم سے نجات چاہتی ہوں اور مجھے فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات دے دیجیے۔ یہ دعا ہے حضرت آسیہ کی جو قرآن میں نقل ہے۔ اور اللہ کے رسول کی شریک حیات ان کو جنت میں بنا دیا گیا۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں یہ وہی طوق تو نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، ان پر خواری اور عاجزی اور بے بسی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ جہاں جائیں گے رب کا غضب ان کے پیچھے رہے گا، یہ جہاں جائیں گے مسکنت ان کا پیچھے نہیں چھوڑے گی، یہ جہاں جائیں گے بے بسی کا پیالہ ان کے ہاتھ میں رہے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بے بسی ہے اور یہ اعلان اور یہ پیغام ذلت کا خود ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے؟ اس کے پیچھے اسباب ہوں گے، سر جوڑ کر بیٹھے، ایک نہیں کئی سبب ہوتے، بے خودی بے سبب نہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے۔ جب ہمارا یہ حال ہو جائے، کروڑ پتی ہو یا ارب پتی، لکھ پتی ہو یا بے دین مکان اور گاڑیاں رکھنے والا، جب اس کا بیٹا جوان ہو تو اس کے دل میں یہ امنگیں موجزن ہوتی ہوں کہ اب جو رشتہ آئے گا تو اس میں اپنے اس بیٹے کا سودا کروں گا اور اس اپنے بیٹے کو بیچوں گا اور منہ مانگی قیمت اس سے لوں گا، اسے اس پرواہ اس بات کی نہیں ہے کہ وہ کون دے گا اور کہاں سے دے گا، کس کے یہاں سے لے کر آئے گا۔ یہ حال ہمارے اس معاشرے کا ہے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم نے یہ کیمپین اور بینر چلایا ہے۔ لہذا آج حال یہ ہے کہ بیٹیاں جب شعور کی منزل پر قدم رکھتی ہیں اور جب ان کے رشتے کی بات چلتی ہے تو دیکھنے والے آتے ہیں، کیسے دسترخوان ان کے لیے سجائے جاتے ہیں۔ کوئی نعمت ایسی نہیں ہوتی بازار کی جو اس دسترخوان پہ نہ سجے، یہاں تک کہ دولہا کی بہنیں اور بھتیجیاں اور مائیں اور خالائیں اور نندیں یہ سب آ کر دسترخوان پر کھاتی ہیں، اس بچی پر نظر ڈالتی ہیں، اشاروں میں باتیں چلتی ہیں، بیچ میں ایک بچولیا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کل تو اتنے منہ پھٹ نہیں تھے، صرف اشیاء کی شکل میں جہیز دیا جاتا تھا، مگر آج تو نالائقوں نے حدیں پار کر دی ہیں اور آج حد یہ ہے کل
پہلے جب کوئی کسی نے فلم کے ذریعے سمجھانا چاہا تھا کہ دیکھو بھائی دھولا بک رہا ہے، آج کھلے عام بک رہا ہے، اور اگر میں قرآن کی قسم کھا لوں تو آپ کی سرزمین پر بیٹھ کر میں حارث نہیں ہوں، میرے اپنے علاقے کا حال یہ ہے، مجھے پتا چلتا ہے کہ 8 لاکھ طے ہو گئے ہیں، منگنی کر لیجئے، شادی میں 8 لاکھ دینا ہوں گے، بیٹی کا ڈولا اٹھ جائے گا۔ یہ معمولی شادی ہے 8 لاکھ۔ 4 دن پہلے کا واقعہ ہے، کسی کا نام لینا اس کی تذلیل ہے۔ نکاح کرنے والے لڑکے نے کہا کہ وہ 8 لاکھ نکاح کے بول پڑنے سے پہلے چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے بعد تم ایسا کیش وہ ایسا چیک تھما دو جو خالی ہو، بلینک چیک دے دو، اور اس دھوکے ہو رہا۔ یا کسی کو 8 لاکھ چاہیے، گاڑیاں چاہیے، جب ایک طرف یہ ہو، میں نے پھر کہا اور پھر کہہ رہا ہوں، جس طرح بھوک ایک فطری چیز ہے، پیاس فطری چیز ہے، کب تک پیاس کو روکو گے؟ بھوک ایک فطری چیز ہے، اسے کب تک روکو گے؟ یہودی 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، اسلام آیا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے، صرف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا روزہ رکھو گے۔ جب صحابہ نے کہا ہم فطرت کے خلاف کریں گے، راتوں کو جاگیں گے اور صبح کو ہم دن میں روزہ رکھیں گے، ہم نکاح نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو بے نکاح بنا ڈالیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیش میں آ گئے اور آ کر یہ کہا میں دین اسلام لے کر آیا ہوں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، انی اخشاکم للہ واتقاکم، میں اللہ سے سب سے زیادہ تم سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ میں خوف کھانے والا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ کیا کریں وہ بیٹیاں؟ یہاں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، بھائی کے پاس اتنا ہی ہے جتنا کما لے، اور امیروں کو فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں دنیا میں غریب ہے کون؟ غریب ہے کون؟ دنیا میں تو سب مالدار ہیں، انہیں نہیں آتا ہے سمجھ میں۔ اب ادھر باپ کے پاس کچھ نہیں، ادھر ایک فطری تقاضا، جوانی کا تقاضا، خواہش نفس، پھر وہ ماحول نہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 21ویں صدی ہے، یہ دجال کے آمد کا وقت ہے، یہ بالکل فساد کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سناتے نہیں آپ، رات میں پہرے داری تھی، ایک گھر میں ایک عورت کچھ عشقیہ اشعار پڑھ رہی تھی، برداشت نہیں ہوا، دیوار پھاند کے گھر میں داخل ہو گئے اور کہا نالائق عورت، رات کے وقت میں عشقیہ اشعار، رومانس، تو یہ سزا دوں گا۔ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر لیا، میں نے تو جو گناہ کیا وہ کیا ہی، آپ ایک اجنبی عورت کے گھر میں مکان پھلانگ کر آ گئے، دیوار کود کر آ گئے، قرآن نے حکم دیا ہے کہ جب غیروں کے گھر میں جاؤ تو پہلے دروازے پر سلام کرو اور اجازت دو۔ حضرت عمر نے کہا میں خلیفہ وقت ہوں، میں ہر مسلمان کا والی ہوں، میں ہر بچی کا کفیل ہوں، میں ہر شخص کا ذمہ دار ہوں، مجھے یہ حق ہے۔ تو کہا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، میرا شوہر محاذ جنگ پر گیا ہوا ہے اور وہاں سے واپس نہیں آیا ہے، آپ کے قلم اور آپ کے آرڈر سے گیا ہوا ہے، میں جوان عورت ہوں، جب مجھے اس کی یاد ستاتی ہے تو میں عشقی اشعار کہہ کر اپنے نفس کی آنکھ کو کچھ ہلکا کر رہی ہوں۔ اور کیا آپ نے میرا شعر نہیں سنا؟ میں نے کہا اگر اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو میں بدکاری میں مبتلا ہو جاتی، میں زناکاری میں مبتلا ہو جاتی۔ اے مولا تیرا خوف مجھے روکے ہوئے ہے۔ اور خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت چرم سے پانی پانے ہوئے، آنکھ سے آنسو نکل آئے، کسی اور کے پاس نہیں، اپنی بیٹی کے پاس گئے، حضرت حفصہ کے پاس جا کر کہا اے بیٹی شریعت کا مسئلہ ہے، تجھ سے پوچھنے آیا ہوں، بتا ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں اپنے شوہر کے لیے صبر کر سکتی ہے؟ کہا بجان 4 مہینے صبر کر سکتی ہے۔ اسی وقت قلم ہاتھ میں اٹھایا، آرڈر لکھا، حکومت کا قانون بن گیا اور اسلامی قانون بن گیا۔ اس لیے کہ عمر ابن خطاب نے لکھا ہے کہ جو شخص محاذ جنگ پر ہو اور شادی شدہ ہو، 4 مہینے بعد اسے اس کے گھر بھیج دیا۔ کیسا دور تھا؟ نہ شراب تھی، نہ گانے تھے، نہ میوزک تھا، نہ تھیٹر تھا، نہ فلم تھی، نہ کوئی ننگی تصویر تھی، نہ بے محابہ عورتیں پھرتی تھیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسجد میں بھی آنے سے عورت کو روک دیا. اے عمر تیرا احسان ہے اس پوری امت پر, تیرے دشمنوں کو ہم یہ سنا دینا چاہتے ہیں. عمر کا جو دشمن ہے وہ قرآن کا دشمن ہے, وہ میرے محبوب کا دشمن ہے, وہ انسانیت کا دشمن ہے, وہ احمق اور پاگل ہے, اس کے دماغ میں بھیجا نہیں ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت پر وہ احسان کیا ہے کہ کہا ہے عورتوں, اے محمد کی بیٹیوں, اے ابوبکر صدیق کی بیٹیوں, اے قیامت تک آنے والی میری بھولی بھالی بیٹیوں, تمہارے نبی کی چاہت یہ تھی, تمہارے نبی کا دل یہ چاہتا تھا کہ تم گھر کے کونے میں نماز ادا کرو. اس لیے نماز تم مسجد میں نہیں اپنے گھر میں ادا کرنا. تمہارا اللہ کو تمہاری عزت, تمہاری آبرو اپنے گھر میں, یہاں تک کہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ اپنے گھر میں ادا کرنا. آج بھی ان حالات میں ایک طرف ہمارے, مجھے پہلے بھی معلوم ہوا اور میں مبارکباد دیتا ہوں, اور اللہ اس قوم کو, اس ملک ہندوستان کے لیے نمونہ بنا. مومن برادری کے بارے میں میں نے سنا ہے جو یہاں پر کثیر تعداد میں ہے کہ ان کے نکاح سادہ ہوتے ہیں, ان میں کوئی جہیز نہیں. کاش اس ہندوستان کے دوسرے مسلمان بھی اس پر عمل کرتے تو وہ بیٹیوں کا حال نہیں ہوتا. موبائل ہاتھ میں, چاہے وہ پڑھائی کی مجبوری میں ہو یا کسی اور میں, کچھ اپنی بھی غلطی ہے. اب اس موبائل پر کوئی بھی اس جمع لڑکی سے تعلق قائم کرے اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, اور الٹا وہ یہ کہے کہ میں 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ یا 5 لاکھ روپے تجھے دوں گا. وہ کم سن بچی جسے پتہ نہیں آگے حالات کیا ہوں گے, سامنے ایسے اریاں مناظر ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کیا درندے بھی اپنے آپ کو آپا کھو بیٹھے. ان حالات میں اگر بیٹیاں ہمارے گھروں سے نکل جائیں تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہم ہیں. ہم آگے بڑھتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم غریب کی بچیوں سے نکاح کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النکاح برکتن ایسرہ معونتن, سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہو. ہم کہتے ہیں سب سے برکت والا نکاح یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ خرچ ہو. کل میں اپنے ایک عزیز کے یہاں تھا احمد آباد, بیٹے کا رشتہ ہوا, کہہ رہے 100 لوگوں کی میں نے دعوت کی. ارے اس رشتے میں 100 لوگوں کی دعوت کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ان سے کہا جائے کہ ہمارے سامنے ایک ایسی عورت ہے جسے کینسر ہو گیا ہے, اس کی 3 صرف بچیاں ہیں, کوئی بیٹا کمانے والا نہیں ہے, اور یہ بچیاں کہاں کمائیں گی؟ جو باپردہ رہنا چاہتی ہیں وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بھیک بھی نہیں مانگ سکتی. 1 ہفتے کی دوا 6,000 روپے کی بیٹھتی ہے, آپ 6,000 روپے ہمیں دے دیجئے. وہ کہے گا میں ننگا ہوں, میں بھوکا ہوں, میری تجارت ابھی چل نہیں رہی ہے. لیکن یہاں ایک طرف وہ کھانے والے لوگ ہیں جو اس طرح گر رہے ہیں جس طرح مردار پر اوپر سے گرا کرتے ہیں, تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ میرے عزیزو, یہ معاشرے کی بہت بڑی خرابیاں ہیں. سب سے بڑا عذاب اس وقت ہم نے نکاح کو ہے. جب صحابہ نے یہ حدیث کا ٹکڑا سنا اور ان کے ذہنوں میں جب یہ پہنچ گیا تو صحابہ کرام نے نکاحوں کو مؤخر نہیں کیا اور کسی کو بلایا نہیں. آپ کیا بیان نہیں کرتے, کیا سنتے نہیں؟ عبد الرحمن بن عوف جس کی تجارت کا یہ عالم ہے کہ 1,000 دینار وہ روزانہ خرچ کرتا ہے, 1,00,000 دینار کہیں خرچ کرتا ہے, وہ شخص اپنا نکاح کر لیتا ہے اور اپنے دل کی دھڑکن اور اپنے جسم میں بسنے والے خون کی بوندوں میں رسول اللہ کی محبت ہوتے ہوئے وہ رسول اللہ کو دعوت نہیں دیتے. کپڑوں پر جو عطر لگا ہوا ہے اس سے محمد رسول اللہ پہچانتے ہیں. اے عبد الرحمن بن عوف, یہ کپڑوں پر دھبے کیسے ہیں؟ کہاں نکاح کر لیا تھا, یہ عطر کے وہ دھبے لگے. رسول اللہ سفر میں آپ نکاح کرتے ہیں. ولیمہ, ہمارے ولیمے کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں خیر الطعام طعام الولیمہ, سب سے بہترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے. کون سا ولیمہ؟ یدعا لہ الفقراء, جس میں فقیروں کو دعوت دی جاتی ہے, جس میں غریبوں کو بلایا جاتا ہے. اور بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں
یدعى لها الاغنیاء ویترک فیها الفقراء، جس میں امیروں کو تو بلایا جاتا ہو اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہو، جب بلانے کی لسٹ بنتی ہے تو کیا اس میں آتے ہیں؟ میرے محترم عزیزوں اور ساتھیوں، یہ ہماری معاشرے کی وہ خرابیاں ہیں۔ اب آ جائیے ذرا وراثت پر۔ کہنے کو تو ہم مسلمان سچے پکے عاشق، مگر ہم کس دنیا کے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں بیٹیوں کو بھی حق دیا کہ نہیں؟ بولو، ہندوستانی حکومت تو بیٹیوں کو حق دے، مجھے یہاں کے حکم کا پتہ نہیں، لیکن اتر پردیش میں یہ آرڈر ہے کہ اب جب وراثت بٹے گی تو بیٹوں کے برابر ہی ماں کا حصہ ہے، اور جن بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کا بھی زمین میں اتنا ہی حصہ آئے گا، انہوں نے شادی والوں کو چھوڑ دیا، مگر وہ بھی اسلام کا بتایا ہوا نظام نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ان سے بھی اپنے آپ کو بے گزرا کر لیا۔ زمانہ جاہلیت نے جو دستور بنایا تھا کہ وراثت صرف اسے ملے گی جو گھوڑے کی پشت پر سوار ہوگا، تلوار چلائے گا، لڑے گا، کمانے کے ہاتھ رکھے گا، عورت کو وراثت نہیں دی جائے گی، بوڑھے کو وراثت نہیں دی جائے گی، بچوں کو وراثت نہیں دی جائے گی۔ لیکن قرآن آیا، قرآن نے آ کر کہا نہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور پورا نظام میراث بیان کر دیا، اسے پورا ایک علم قرار دیا گیا۔ بعض حالات میں بہنوں کو بھی وراثت ملے گی اور بھتیجوں تک بھی پہنچ جائے گی، علماء بتائیں گے ترکہ کیسے تقسیم ہوگا، مگر ہم نے اپنا قانون بنایا۔ اے محمد رسول اللہ تم کچھ بھی کہو، اے اللہ تم کچھ بھی کہے، ہمیں صرف بیٹے عزیز ہیں، ہم چونکہ ہندوستانی نسل کے ہیں اس لیے ہمیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے، بیٹیوں سے محبت نہیں ہے، لہذا بیٹیاں کیا آج محروم نہیں ہیں؟ اگر بیٹیوں کو ہم وراثت ہی دینے لگتے تو کوئی بیٹی کوری نہیں رہتی۔ یہ حالات نہیں آتے جب پتا ہوتا کہ اس بیٹی کے حصے میں اتنے بیگھہ زمین ہے، اس کے حصے میں تو دکان ہے، اس کا حصہ تو مکان میں بھی ہے، اب بھاگتا ہوا چلا آئے گا۔ ابھی رشتہ بھیجنے کہ بھائی کوئی بات نہیں، 200 گز کا پلاٹ آپ کے نام کیے دیتے ہیں، بھاگے چلے آئیں گے، ابھی گاڑی تو ساری 8 لاکھ کی ہے، بھائی اتنا حصہ دے دیا جائے گا، ادھر اس کو بھی ملتا اور اس کو بھی ملتا۔ یہ حالات دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اے لوگوں، اسلام نے جس طرح پچھڑوں کی تقدیریں بدلی تھی، اگر اپنی تقدیر ہم بدلنا چاہتے ہیں تو ہم اتنی ہمت تو نہیں رکھتے کہ کسی کے حق پر جا کر کے ہم وہ کر لیں، وہ حوصلہ تو نہیں ہے۔ ہمیں سب سے کمزور عورت نظر آئی، دوسروں نے بھی اسی کو ستایا اور ہم نے بھی اسے ستا کر کہا کہ بیٹی کو محروم کر دیا اور بھائی نے بہن کو محروم کر دیا۔ ہے ہنگامہ حج و طواف کا، اب دیکھیے کیا حال ہے، کیا حال ہے ہمارا مسلمان اور سود۔ میں نے آیت شروع کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام غذا سے تیار ہوا ہو، جس کی تربیت حرام غذا سے ہوئی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں بتاتے ہیں کہ یہاں لفظ تربیت آیا ہے، خالی کھانے ہی کا مسئلہ نہیں ہے، کھا لیا تو وہ حرام ہے اور باقی کپڑے اور مکانوں سب اس کے لیے جائز ہے۔ آج دیکھیے ہم نے اپنی تجارتوں کو نہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال، بیٹھے ہیں انٹرنیٹ پر اور میاں سٹا چل رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں ہم اپنا مال لگا رہے ہیں، علماء سے مفسرین سے نہیں، مفتیان سے نہیں پوچھتے کہ یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں جاتے ہیں اور بازار میں جا کر جائزہ لیتے ہیں، ایک شخص اپنا مال بیچ رہا ہے، اس نے گیہوں رکھے ہوئے ہیں اور گیہوں اس نے اوپر سے عمدہ قسم کے رکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے ہاتھ ڈالا، اس میں گیلے گیہوں تھے بھیگے ہوئے، آپ نے فرمایا یہ کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول یہ بھیگ گئے تھے، اگر ان کو اوپر کر دیتا تو کون اس گیہوں کو خریدتا، میں نے نیچے چھپا دیے ہیں، جب ترازو کا پلہ اس میں نیچے سے ڈالوں گا تو وہ نیچے آ جائیں گے، اوپر سے گیہوں چلے جائیں گے۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے کہا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم سوچتے ہیں
سوچتے ہیں یہ جو کٹ پیس کا مال ہے اس کو بس جلدی سے اسے نکال دیں. آخرت پر یقین نہیں کہ راہ بھاگ جائے گا, کوئی کمی اس سے بھاگ جائے گا. کل ہماری پہچان روئے زمین پر جہاں جہاں ہم پہنچتے تھے یہ تھی, یہ وہ مسلمان ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دے گا, یہ وہ مسلمان ہے جو معاہدے کی پاسداری کر لے گا, جو معاہدے کو کبھی توڑے گا نہیں. ان کو ان کے رب نے کہا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, یہ جو معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کرتے ہیں. والذین, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے عہد و پیمان کی پوری رعایت کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے کریکٹر کو دیکھا, ہمارے کردار کو دیکھا, ہماری امانتوں کو دیکھا, ہماری سچائیوں اور دیانتوں کو دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی چوری نہیں کرتے, یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی خیانت نہیں کرتے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارتوں کی پوری منڈیاں اور پوری بازاریں سچ کے نظام پر قائم ہے. اور سود سے یہ ویسی نفرت کرتے ہیں جس طرح یہ مرتاد سے نفرت کرتے ہیں, جس طرح یہ زنا سے نفرت کرتے ہیں, اسی طرح سود سے نفرت کرتے ہیں. جس طرح یہ گندگی اور غلاظت, ناپاکی اور خنزیر کے گوشت کو سمجھتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ یہ سود سے بچتے ہیں. لہذا مسلمانوں کے پاس لوگ آتے اور اپنی تجارتوں کا عہد و پیمان سے. آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آگے اللہ نے فرمایا اب تک جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا, سود سے بعد آ جاؤ. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف, جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی اور وہ باز آ گیا, امرہ الی اللہ, اس کا معاملہ اللہ پر ہے. ابھی بھی پورا مسئلہ نہیں کہ معاف فرما دے گا, معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. چاہے تو معاف کر دے اور چاہے عذاب دے. ومن عاد, اور اب اس نصیحت آنے کے بعد جس نے پھر سود کیا اور اس کی طرف پلٹا, اولئک اصحاب النار, یہ جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. آسان ہے جہنم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا اعلان فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سنو دنیا والوں اور اہل ایمان تم بھی سنو, سینے میں قرآن لیے ہوئے مسلمانوں تم سنو, اور قرآن سے دور رہنے والوں تم بھی سنو. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے, مٹائے گا, اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور بڑھائے گا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گاریش, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ارے دنیا والوں تم ہمیں الٹا سمجھتے ہو, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے صدقات دے کر تو دیکھو. ماں نقصت صدقۃ من مال, کوئی صدقہ کبھی کم نہیں ہوا. مال کے خرچ کرنے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. لہذا کیا مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے؟ علامہ آلوسی لکھتے ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے یذہب برکتہ, پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ جو سودی لین دین کرے گا اس کی برکت ختم ہو جائے. وَيُذْهِبُ الْمَالَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ, اور دوسرا یہ وَيُهْلِكُ مَالَ الَّذِي, اور اس مال کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کر دے گا, تباہ و برباد کر دے گا جو اس میں داخل ہو گئے. پہلے نمبر پہ برکت ختم, دوسرے وہ مال ہلاک بھی ہو جائے گا. اور آج دیکھو, آپ جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قرضہ ہو گیا. بھائی کیوں قرضہ ہو گیا؟ کہا بس اتنا قرضہ لیا تھا وہ قسط ادا نہیں ہوئی. کس کے لیے لیا تھا؟ کاروبار کے لیے. کاروبار نہیں چلا, لہذا دوسرا پھر ایک اور قرض لینا پڑا, تیسرا ایک اور قرض لینا پڑا. سود در سود قرض میں گر گئے کیونکہ اسے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں تھا. اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. لہذا وہ زمین پر آج تم دیکھ رہے ہو جنہوں نے IMF کے سامنے, ورلڈ بینک کے سامنے مسلمان ہو کر کتاب الہی پر ایمان کے دعوے کے باوجود اور مسلمان ہو کر اس کے سامنے جھولیاں پھیلائیں اور یہ کہا کہ ہمیں قرض دے دو, ہم ملک کی ڈیم بنائیں گے, ہمیں قرض دے دو, ہم قوم کو ترقی کے گود پر لے جائیں گے. لہٰذا انہوں نے بھیکیں مانگی, انہوں نے سود پر قرض دیا. آج وہ اس لائق ہو گئے ہیں کہ وہ قرض بھی ادا نہیں کر رہے اور دیوالیہ ہو رہا ہے. دیکھا قرآن کا وعدہ, مٹائے گا, قومیں کی قومیں مٹنے کے کگار پر ہیں.
ختم ہونے کے اقتدار پر ہیں، چونکہ اللہ نے وہ یہ وعدہ کیا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، یہ طے کرو نہ سود لیں گے اور نہ سود دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا سود کے 72 سے زیادہ درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اور روپا کرے۔ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے کھانے والے پر بھی اور سود کے کھلانے والے پر بھی، اس کے ضامن بننے والے پر بھی اور اس کے لکھنے والے پر بھی۔ جب پوری کی پوری سلطنتیں اور حکومتیں اور پورا کا پورا معاشرہ اور پورا اسٹیٹس مسلمانوں کا یہ بن جائے کہ وہ سودی رقوم لے کر آئیں، سود کے بزنس کریں، سود کے کاروبار کریں، ان کی گاڑیاں سودی لین دین سے نکل رہی ہو اور بہانہ یہ ہو کہ اتنی بڑی گاڑی ہم کہاں سے لے کر آئیں گے، تو یہ بتا کہ صحابہ کی زندگی کیا تھی اور تجھ سے پہلوں کی زندگی کیا تھی، اور اگر اپنے اسٹیٹس کو بڑھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ذلت کے دن ہم کو۔ اسی طرح حلال و حرام کے ذرائع کا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرِّبَا وَإِن كَثُرَ، سود چاہے زیادہ نظر آئے، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَسِيرُ إِلَىٰ كُلٍّ، اس کی عاقبت یہ ہے کہ وہ کم ہی ہوگا، کم ہی ہوگا۔ توبہ کر لے، چونکہ اللہ نے کہا توبہ کرو، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اب تک جو سودی لین دین تم کر چکے ہو کر چکے، اصل قیمت صرف واپس کرو گے، سود واپس نہیں لوگے۔ فتح مکہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر اعلان فرمایا اور کہا کہ سودی لین دین کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور جاہلیت کا پہلا سود جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں پر پھیلا ہوا ہے، وہ سود واپس نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے بنو ثقیف نے بنو المغیرہ سے مطالبہ کیا کہ ہمارا سود تو جاہلیت کا ہے اور زمانہ کفر کا ہے، لہذا ہم واپس کیا جائے۔ اس موقع پر یہ آیت اتری ہے کہ نہیں، سودی لین دین جو زمانہ جاہلیت میں کیا ہے وہ سود بھی واپس نہیں دیا جائے گا۔ قرآن کا فیصلہ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ ان قوموں نے اپنا پرانا جو معاملہ تھا سود کا، حضرت عباس نے 10,000 دینار کی رقم چھوڑ دی، بنو ثقیف نے اپنی رقم چھوڑ دی، اور محمد رسول اللہ نے ان کو نہیں دینے دی، بنو مغیرہ سے وہ واپس نہیں لے سکے۔ اے مسلمانوں، ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم سود کو مٹانے آئے تھے، ایک بہترین نظام جو سود سے پاک ہوتا وہ دنیا میں ہم نے قائم کیا تھا، اور ہم قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اپنا زمانہ جاہلیت کا سود چھوڑا ہے، اور ہم سودی نہ تھے مگر اب ہم سودی لین دین میں ملوث ہیں۔ آج طے کرو اور توبہ کرو۔ روٹی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پھر کہتے ہو ہمارا روب کہاں چلا گیا؟ علامہ اقبال 100 سال پہلے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل بارانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، ارے تم اس طرف مت جاؤ، وہ جب جب بھی جنگ کے بادل بھڑکائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ٹھنڈا کر دے گا۔ تم اللہ کی رضا میں نکلو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو، تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرو۔ اللہ رب العزت قادر ہے، وہ جب چاہے جنگوں کو ٹھنڈا کر دے، وہ جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایمان کی چوکھٹ پہ لا جھکائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بچانے کا فیصلہ کیا ہے، بچ جاؤ، زیادہ ہوش سے کام لو، اور اس امت کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا رہے گا۔ وہ کبھی ایک گروہ ہوگا، وہ کبھی ایک جماعت ہوگی، وہ کبھی وہ ایک شخصیت ہوگی۔ زیادہ خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، غمزدہ مت ہو، اور ولا تہنوا، اور پست ہمتی کا شکار مت ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ہاں، جب کھانے کا یا استعمال کا مسئلہ آئے تو ایمان والوں تم اوروں کی طرح نہیں ہو، کہیں بھی گھس جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے طیبات کا استعمال کرو۔ کیا ہے طیبات؟
بہترین لکھا پہلی چیزیں طیبات میں مستلزاتی عمدہ چیزیں بھی کھاؤ، اس سے اسلام نہیں روکتا، اور دوسری ہیں حرام چیزیں استعمال مت کرو۔ بیٹھو اور سوچو یہ رزق حلال ہے یا حرام۔ جس طرح رشتوں میں ہم نے بالکل ابھی تک پہچان کی ہوئی ہے، نکاح ہم انہی رشتوں میں کرتے ہیں جہاں حرام ہے وہاں نہیں کرتے۔ دنیا کی دوسری قومیں کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو، اور دوسری قوموں سے حلال سمجھتی ہو یا حرام سمجھتی ہو، ہم کریں گے۔ ہمیں جو 1400 برس پہلے قرآن نے کہا ہے وہی ہم کریں گے۔ تو اسی طرح کھانے پینے میں اسلام نے کہا کہ تم جو طیبات ہیں یعنی لذیذ چیزیں بھی کھاؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں اس کی شرح میں یہ ہے کہ حلال کلو حلالا طیبا، وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، حرام کو بالکل قریب لے کر کے مت جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر حرام غذا سے تم نے کھایا اور تو اور سے تم نے نماز ادا کی تو 40 دن کی نماز تو آپ کی ادا ہی نہیں ہوئی۔ آج درخواستیں کرتے ہیں، ہم رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، آنسوؤں سے داڑیاں تر ہیں اور یہاں تک کہ دامن تر ہیں، بڑی بڑی لمبی دعائیں ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ وہ دعائیں کر رہا ہے، اس پار پراگندہ بال ہیں اور جسم پر گرد و غبار اٹا ہوا ہے، یا ربی کہہ کر پکار رہا ہے، رب بڑا پریشان ہوں، پراگندہ حال ہوں، پرابندہ بال ہوں، اے مولا دعا قبول کر۔ اللہ فرماتا ہے تیرا لباس حرام، تیری غذا حرام، لہذا اس کی دعا اس کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ حلال روزگار اس کے ذرائع تلاش کرو، اور اللہ کے رسول نے جو کہا ہے اس پر عمل شروع کر دیں۔ بات بہت لمبی ہو گئی مگر مجھے عرض کرنا ہے ابتدا کہاں سے ہوتی؟ یہ معاشرہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس معاشرے کو پھر سے قائم کرو، اور مدینے جیسی بستیوں کا ماحول آپ بناؤ گے۔ آپ کتنی چھوٹی سی بستی تھی مدینہ کی، مگر وہ مدینہ کی بستی قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہے، وہی پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ وہ رہبر جس کے گلے میں سونے کی چین نہیں تھی، وہ رہبر جس نے سونے کی انگوٹھیاں نہیں پہنی، وہ رہبر جس نے اپنے گلے میں اور اپنے کانوں میں سونے کے زیورات نہیں پہنے، وہ تمہارا رہبر اور رہنما ہے۔ اس لیے ایک بار یہ دنیا پھر تمہیں اس حال میں دیکھ لے گی تو تمہارے پاس آ کر یہ کہے گی آؤ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو۔ سب سے پہلے دین کی تعلیم، اور اسلام تمہیں اصلی تعلیم سے نہیں روکتا، وہ آسمان پر کمندیں ڈالنے سے نہیں روک رہا، وہ طبیب اور حکیم بنانے سے نہیں روکتا۔ کل تم نے دنیا کو حکیم اجمل خان جیسا حکیم دیا ہے، تم نے بہترین حکیم دیے ہیں، تم نے بہترین جراح دیے ہیں، تم نے بہترین دیے ہیں۔ آج زمانہ بدلا ہے تو ڈاکٹر دیے ہیں۔ آج غریب کا علاج کرنے کے لیے تمہارے پاس ڈاکٹر بھی ہوں، تمہارے پاس تعلیم دینے والے بھی ہوں۔ جب تم کھڑے ہو تو تمہارے پاس قرآن کا علم بھی ہو، حدیث کا علم بھی ہو، اور عصری زمانے کا تمہارے پاس بھی علم بھی ہو۔ تم کسی قوم سے مرعوب نہ ہو، تم کسی قوم کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ، لہذا قوم کے اچھے بچوں کو چنو، اور نکاح کا مسئلہ آ جائے تو مال پر مت ٹکاؤ۔ حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے کہا علی نکاح کر لو، کہاں ملے گی مجھ غریب کو عورت؟ کہا میں اپنی بٹیا حضرت فاطمہ آپ کو دیتا ہوں، مہر کا انتظام بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، جاؤ فلاں کے مکان پر جاؤ، وہ جا کے اپنا پیغام نکاح دے دو۔ باپ نے انکار کر دیا، بیٹی نے کہا ابا کس کا انکار کر دیا؟ وہ کس کا فرستادہ تھا؟ کس نے بھیجا تھا؟ کہا محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا بیٹی ہونٹ اس کے کالے ہیں، چہرہ اس کا کالا ہے، رنگ اس کا کالا ہے، پھٹے ٹوٹے حال میں آیا ہے، کپڑے اس کے کالے ہیں، میں اپنی بیٹی تخت جگر کا نکاح اس سے نہیں کر سکتا ہوں۔ لہذا بیٹی نے کہا اے میرے ابا جان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مت ٹھکرائیے، ان کا پیغام نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ جلیبیب نکاح کی تیاریاں کر رہے ہیں، حضرت عثمان مل گئے، کہا جلیبیب، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا نکاح ہے، کچھ نہیں ہے مہر دینے کے لیے۔ کہا تو جلیبیب یہ مہر لے لو اور مہر کا پیسہ لے جاؤ۔ ان کو درہم و دینار دے دیے۔ یہ عثمان غنی ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، جنہوں نے اپنی تجارت سے نہ جانے کتنے غلاموں کو آزاد کیا، نہ جانے کتنی بیواؤں کی کفالت کی، کنواں کھودا مدینے والوں کے لیے، اس کنویں کو یہودی سے خرید لیا اور اس پانی کو عام کر دیا، آج تک عام ہے۔ لہٰذا اگر یہ امت
کے تاجر اس طرح کھڑے ہو جائیں تو کل یہ صدیق اکبر کے ساتھ ہوں گے، یہ عثمان غنی کے ساتھ ہوں گے، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہوں گے. اور اگر ہماری اسی پر نظر رہی کہ ہمیں مال چاہیے تو یاد رکھو پھر ہمارا حشر کہیں قارون کے ساتھ نہ ہو، کہیں ہمارا شداد کے ساتھ نہ ہو، کہیں ہمارا حمان کے ساتھ نہ ہو، کہیں ہمارا اڈانی اور امبانی کے ساتھ نہ ہو. ہم ان کے چیلے اور ان کے ساتھی بن رہے ہیں. ارے ان کی اپنی قومیں ان پہ لعنت بھیج رہی ہیں، ان کے اپنے ان پہ رات دن لعنت بھیجتے ہیں، ان پہ مرامت کرتے ہیں، ہزاروں کسان ان کو کوس رہے ہیں. تو کیا تم ان کی فہرست میں آنا چاہتے ہو؟ امت کے تاجروں کو یہ چاہیے انہیں پتہ چلے کہ فلاں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے نکاح کا انتظام کریں. کسی کے پاس بیماری کے لیے گولی نہیں ہے، اس کا علاج کریں. امت کے نوجوان ڈاکٹر بنے، ان کے پاس کوئی آئے تو کھال کھینچنے کی کوشش نہ کریں بلکہ تسلی دیں. میں امت کی مسلمہ کا بیٹا ہوں، میں حضرت حسن سے رشتہ رکھتا ہوں، میں حضرت حسین سے رشتہ رکھتا ہوں، میں حضرت خدیجہ سے محبت کرتا ہوں. اس طرح امت تعلیم کے میدان میں جب آگے بڑھے گی تو دنیا کی جو قوم تمہارے پاس نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، تم ہی رہبر ہو، تم ہی رہنما ہو، تم ہی بدر الدجا ہو. اس رات کے اندھیرے کو کوئی دوسرا اجالوں میں تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سورج تم ہو. لہذا اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جس طرح صبح کا سورج ابھرتا ہے، اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کل نور آئینہ روپ کیا ہے وہ، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. جس طرح صبح کا سورج آتا ہے اور سارے اندھیروں کو موت کا پیغام دیتا ہے، اس طرح میرے بچوں اٹھو اور اٹھ کر کے عملی طور پر نکلو. ادھر سے گزرو، ادھر فضائیں کہہ رہی ہوں، ادھر سے مومن گزرا ہے، تمہاری زبان پر السلام علیکم ہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو. اپنے بچوں سے محبت کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اور مال پر خزانے کا سانپ بن کر کے مت بیٹھو. جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی اور آئے گا. جس طرح علم خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں، اسی طرح مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہیں گھٹتا. یہی چند باتیں تھیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہاں سے ہم ایک پیغام لے کر جائیں گے، اور نوجوان یہ طے کریں گے کہ ہم نکاح بن جہیز، بن لالچ اور بن طے کیے کریں گے. اس لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. جن کے نکاح ہو گئے وہ تو ہو چکے ہیں، ان کی اولادوں کے ہوں گے. تو جس طرح مومن برادری نے اپنا ایک عادت، وتیرہ اور ایک خوبصورت طریقہ ہم کو دیا ہے، ایسا دوسرے بھی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور تعلیمی بیداری کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. حضرت مولانا محبوب صاحب آپ کو آواز دے رہے ہیں. انہوں نے کمرے بنا دیے، مکان بنا دیے، محنتیں کر دی. لاؤ اپنے بچوں کو، آپ ان کو پتھر دے کر جاؤ گے، ان کو مٹی دے کر جاؤ گے. ایک کمہار کی طرح اور کسی اچھے سنتراش کی طرح آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، کسی پتھر کی بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. ہم امانتیں ان کے سپرد کر دیں، ہم اپنا لوہا پیتل ان کے حوالے کر دیں، جو اسے بہترین خوبصورت زیور بنا کر آپ کے ہاتھوں میں دیں گے، جو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں کامیابی ہوں گی. وما علینا الا البلاغ المبین. بھی انشاءاللہ ایک نکاح بھی ہونے ہیں، تاکہ یہ پیغام بھی جائے کہ ایسے بھی آج اس دور میں